یہ دل تیری آمد پہ وا کروں، آجا ایک بار پھر تجھے میں سلام کروں۔ سلام مائی ہیون رائٹس فیملی، آئی ہوپ یو all are doing well. Welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the novel کوئی تیری خاطر ہے جی رہا by رضوانہ آفتاب. So let's get started. تو ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بار پھر سے ریمائنڈر کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے اور لائک بھی کر دیجئے اور فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں، کیونکہ اور جو کالج گوئنگ لڑکیاں ہیں نا تو اپنی فرینڈس کو بھی بتاؤ. تم پتہ ہے نا کہ کالج گوئنگ لڑکیوں میں کریز ہوتا ہے ناولس کا، تو سب کے ساتھ لازمی شیئر کرنا اور چینل کو پلیز سبسکرائب کرنا. تو اب ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں. موم کہاں ہیں آپ؟ وہ جو پیزا پیک کرنے میں منہمک تھی، انشو کی چہکتی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی. کچن میں ہوں سویٹ ہارٹ. بیکنگ گلوز ہاتھوں سے نکالتے چائے زیان واصف پر سرسری سی نگاہ ڈال کر وہ کچن سے نکلی. وہیں انشو نے اسے جا لیا. یہ دیکھیں موم، میں آپ کے لیے کیا لائی ہوں. وہ دونوں ہاتھوں کو پیچھے چھپائے رشنا سے مخاطب تھی. کیا لائی ہو؟ اس کے پھولے گالوں پر پیار کرتے رشنا نے استفسار کیا. چائے پیتے زیان کی نگاہیں بددستور ماں بیٹی پر مرکوز تھیں. آپ گیس کریں، انشو نے مسکراتے ہوئے کہا. جلدی سے بتا دو کیا لائی ہو، ورنہ جو میں تمہارے لیے پیزا بیک کر رہی ہوں وہ جل جائے گا اور تمہاری ناراض صورت میں دیکھ نہیں پاؤں گی. رشنا نے محبت سے پر لہجے میں کہا. او ریلی ممی، تو یہ لیجئے. اس نے اپنے ننھے ہاتھوں میں تھاما تحفہ رشنا کی جانب بڑھا دیا. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ممی. یہ کہتے ہوئے وہ رشنا سے لپٹ گئی. رشنا کی آنکھیں یکدم نمکین پانیوں سے بھر گئیں. شکریہ میری جان. آنسوؤں کو اپنی ہتھیلی سے صاف کرتے اس نے انشو کو خود میں بینچا. ممی آپ رو رہی ہیں؟ انشا نے حیرانگی سے استفسار کیا. یہ تو خوشی کے آنسو ہیں، رشنا نے مسکرا کر جواب دیا. زیان واصف نے اس روتی لڑکی کو عجیب سی نظروں سے دیکھا. چائے کا مگ ڈائننگ پر رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ان دونوں کو یکسر نظر انداز کیے پورچ کی جانب بڑھ گیا. ڈیڈی دیکھیے نا میں ممی کے لیے کیا لائی ہوں، ادھر آئیے نا پلیز. انشا نے بہت زیادہ مان سے زیان سے کہا. بیٹا آپ گفٹ اپنی ممی کو دکھاؤ، مجھے بزنس ڈنر کے لیے ابھی نکلنا ہے، میں 1 منٹ کی بھی تاخیر نہیں کر سکتا. اللہ حافظ. انشا کو ہاتھ ہلاتے وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا، جبکہ انشا اسے دیکھ کر رہ گئی. اس کی نظروں میں افسردگی تھی. رشنا کا دل چاہا اپنی تمام تر خوشیاں وہ اس پیاری بچی کے نام کر دے. اس کی زندگی کا مقصد یہی تو تھا. اس کی تمام تر خوشیاں انشو سے ہی تو وابستہ تھیں. انشو کا اترا چہرہ دیکھ کر اسے زیان واصف پر بری طرح غصہ آیا. انشو کا ہاتھ تھامے وہ صوفے پر براجمان ہو گئی اور انشا کے لائے گئے تحفے کو اس کے سامنے کھولنے لگی. انشا اسے گفٹ کھولتے دیکھ کر خوش ہونے لگی. انشو کے لائے ریسٹ واچ کو اس نے فوراً پہن لیا. ممی آپ بہت اچھی ہیں. رشنا کے گود میں سر رکھے انشو نے معصومیت سے کہا. آپ نے کس کے ساتھ جا کر یہ گفٹ لیا؟ رشنا نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے نرمی سے استفسار کیا. اسکول سے واپسی پہ میں نے ڈرائیور انکل سے کہا کہ وہ مجھے لے جائیں. انشو نے سادگی سے جواب دیا. بیٹا اب اس طرح جانے کی ضرورت نہیں، جب بھی کہیں جانا ہو مجھے کہہ دینا، میں یہاں تمہارے لیے ہی تو ہوں. رشنا نے آخری جملہ بہت زیادہ افسردگی سے ادا کیا. ممی آپ کو جلنے کی بو نہیں آ رہی؟ انشو نے ناک سکیڑتے ہوئے کہا. رشنا انشو کو صوفے پر بٹھاتے ہوئے فوراً کچن کی جانب بڑھی. پیار سے بنائے گئے پیزا کا حال برا تھا. ایسا لگ رہا تھا وہ کوئلے کی کان سے نکل کر آیا ہے. بیکنگ ٹرے اوون سے نکالتے رشنا اور انشا کی ہنسی بے ساختہ تھی. انشا یہ تو لو. رشنا انشا کی پلیٹ میں ٹوسٹ ڈال رہی تھی جو اسکول یونیفارم میں برے منہ بنانے میں مگن تھی.
मम्मी मुझे सिर्फ जूस चाहिए। इंदाज मुल्तजी था। नहीं, सिर्फ जूस नहीं, साथ में टोस्ट भी लेना है। रुशना ने सरजनिश की। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वो जो अंशु के साथ मगन थी, ज़यान वासिफ की आमद से एकदम अलर्ट हो गई। गुड मॉर्निंग कहकर ज़यान की तवज्जो अंशु की जानिब थी। रुशना को इसने यकसर नज़रअंदाज किया था। बेहद अच्छा, क्योंकि अंशु की मॉम जो इतनी अच्छी हैं। अंशु ने मासूमियत से रुशना का पल्लू थामा। इस अदा पर रुशना ने मुस्कुराकर अंशु को देखा। और डैडी, डैडी अच्छे नहीं हैं? ज़यान वासिफ ने रुशना पर अजनबी निगाह डालकर मुस्कुराकर पूछा। डैडी भी अच्छे हैं, मगर मॉम ज़्यादा अच्छी हैं। हर बार कहे जुमले को अंशु ने इस बार फिर से दोहराया। रुशना ने चाय ज़यान की तरफ बढ़ाई और ख़ुद ब्रेड पर मार्मलेड लगाने लगी। रुशना, आप सामान पैक कर लीजिएगा। हम चंद माह के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं। वहाँ अपना नया बिज़नेस सेट कर रहा हूँ। रुशना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बददस्तूर मार्मलेड लगाने में मगन थी। आप सुन रही हैं मैं क्या कह रहा हूँ? अंदाज सवालिया था। जी ठीक है, रुशना ने इतना ही कहा। डैडी, हम इस्लामाबाद कब जाएंगे? अब तो मेरे स्कूल की छुट्टियां भी होने वाली हैं। अंशु ने पूछा था। हम इस्लामाबाद परसों जा रहे हैं। स्लाइस का बाइट लेते ज़यान ने इतला दी। रुशना ने सपाट नज़रों से इसे देखा। निगाहों के तसादुम पर ज़यान वासिफ ने बेसाख्ता नज़रें चुराई थीं। डैडी, फिर हम मरी सवात वगैरह भी जाएंगे? अंशरा ने इश्तियाक भरे लहजे में कहा। जी बेटा, ज़यान ने अंशु के हाथ पर थपकी देते यकीन दिलाया। दैट्स ग्रेट। फिर वहाँ आप, मम्मी और मैं ढेर सारी पिक्चर्स बनवाएंगे, ठीक है ना? अंशु की खुशी काबिले दीद थी। बिजनेस टूर पर ज़यान तन्हा ही जाया करता और अंशु की ज़िद की बिना पर वो कराची में ही पिकनिक स्पॉट और बाहर डिनर और लंच करने पर इक्तफ़ा करता। अपनी ज़ात के खौल में बंद शख्स ज़यान को दूसरों के जज्बात और एहसासात की परवाह कब थी? या तो वो मसरूफ़ रहता या फिर अपनी सोचों में गुम। ओके ओके डैडी, फिर मिलते हैं, बाय। ड्राइवर अंकल ने हॉर्न बजाया था। अंशु उठ खड़ी हुई। रुशना ने भी अपना नाश्ता अधूरा छोड़ा। नैपकिन से हाथ साफ करते वो अंशु की जानिब बढ़ी। इसका थर्मोस, लंच बॉक्स और बैग गाड़ी में रखवा कर इसे रुखसत करने लगी। अंशु रुशना के गालों पर प्यार करते गाड़ी में बैठ चुकी थी। जब तक अंशु नज़रों से ओझल ना हो गई वो दरवाज़े पर इस्तादा रही। जब वो वापसी डाइनिंग में आई तो ज़यान वासिफ को किसी गहरी सोच में गुम पाया। रुशना को देखते ही इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। ज़यान को नज़रअंदाज किए रुशना ने ठंडी चाय का घूंट हलक में उतारा। वो सामान पैक करके सोने की गर्ज से लेटी थी। इसी वक्त ज़यान की आवाज़ इसकी समात से टकराई। रुशना, अगर आप डिस्टर्ब ना हो तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। ज़यान ने तमहीद बांधी। जी कहिए। रुशना शानों पर दुपट्टा दुरुस्त करती लेटे से उठ बैठी। अभी अंशु के अंकल अरहम की कॉल आई थी। अंशु की ग्रैनी की तबीयत बेहद ख़राब है। वो अंशु को चंद दिनों के लिए अपने पास बुलाना चाह रही हैं। सोफ़े पर बैठे हुए ज़यान ने अपना मुद्दा बयान किया। तो रुशना के अंदाज सवालिया थे। तो अरहम कल अंशु को लेने आ रहा है, ज़यान ने जताया। मगर हम तो कल इस्लामाबाद जा रहे हैं। अंशु कैसे चली जाएगी? इसके बगैर मैं कैसे रहूँगी? अंशु को मेरे बिना रहने की आदत नहीं, रुशना ने करबनाक लहजे में कहा। इसके चेहरे पर तारीकी थी। हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। चंद दिनों बाद अंशु वहीं आ जाएगी। और जहाँ तक आपका ये कहना है कि अंशु को
آپ کے بغیر رہنے کی عادت نہیں، یہ بالکل احمقانہ بات ہے، کیونکہ جب آپ نہیں تھیں تب بھی انشو رہتی تھی میرے ساتھ۔ زیان نے بالکل عام سے لہجے میں کہا تھا، مگر اس کے لفظوں کے تیر روشنا کی روح تک گھائل کر گئے تھے۔ آپ انشو کی پیکنگ کر دیں، ارحم صبح آ جائے گا، ان کی فلائٹ دوپہر کی ہے۔ زیان یہ کہہ کر رکا نہیں تھا، اس کے قدم اسٹڈی کی جانب تھے، مگر نہ جانے کیا تھا، اسے لگا شکوہ کرتے دو نین اس کا تعاقب کر رہے ہیں۔ وہ بے ساختہ پلٹا، روشنا پرشکوہ نگاہوں سے اس کی پشت کو گھور رہی تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں، انشو جلد اسلام آباد آ جائے گی آپ کے پاس، زیان نے یقین دلاتے نہایت نرمی سے کہا۔ مگر میرا دل نہیں مان رہا، میں نہیں رہ پاؤں گی، انشو بھی پریشان ہوتی رہے گی۔ روشنا کی آنکھیں نم تھی۔ روشنا، آپ بالکل بچوں کی طرح ری ایکٹ کر رہی ہیں، انشو بڑی ہو رہی ہے، اسے کوئی دقت نہیں ہوگی، آپ خود کو کمپوزڈ کریں، گڈ نائٹ۔ اسے روتا بلکتا چھوڑ کر زیان نے اسٹڈی روم کا رخ کیا اور روشنا اس بے درد شخص کو فقط دیکھ کر رہ گئی۔ آخر کیا تھا اس کی زندگی میں سوائے انشرا زیان کے؟ وہ تو اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی تھی، اور جانے کتنے دنوں تک اسے انشو کے بنا رہنا تھا۔ پاس لیٹی انشو کو اس نے خود سے مزید قریب کیا، اس کی پیشانی پر لب رکھے، نہ جانے وہ کتنی دیر تک آہ زاری کرتی رہی تھی، نہ جانے رات وہ کب سوئی تھی۔ جب تک جاگتی رہی آنکھوں میں سیل رواں تھے۔ آنکھ کھلی تو انشو کمرے میں موجود نہ تھی اور نہ زیان اسٹڈی روم میں تھا۔ وہ یوں ہی حواس باختہ ہو کر کمرے سے نکلی۔ انشو کو نہ پا کر اسے عجیب سی وحشت ہو رہی تھی، یوں محسوس ہو رہا تھا کوئی اس کی متاع اس سے چھین کر لے گیا ہے۔ زینہ طے کرتے وہ مسلسل انشو کو آوازیں دے رہی تھی۔ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے زیان اور انشرا کو دیکھ کر اسے قدرے قرار آیا۔ وہ بھاگ کر انشرا تک گئی، اسے خود سے لگاتے ہچکیوں سے رونے لگی۔ ممی کیا ہوا؟ انشو اچانک آفتاب پر پریشان ہو گئی۔ روشنا اسے چومتے ہوش و خرد سے یکسر بیگانہ تھی۔ زیان اسے بغور دیکھ رہا تھا، الجھے بکھرے بال، دوپٹے سے بے نیاز چہروں پر صدیوں کی تھکن۔ یہ تو کوئی اور ہی روشنا تھی۔ ممی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ انشو پریشانی سے پوچھتی رہی۔ مجھے لگا آپ اب مجھے چھوڑ کر لاہور چلی گئی ہو اور مجھے جگایا بھی نہیں۔ آنسوں کے درمیان روشنا نے بمشکل جملہ ادا کیا۔ ممی میں آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی، اپنے ننھے ہاتھوں سے روشنا کے آنسو صاف کرتے انشو نے یقین دلایا۔ میری گڑیا کہہ کر روشنا نے ایک بار پھر اسے خود سے لگایا تھا۔ وہ زیان کی موجودگی کو یکسر فراموش کیے ہوئے تھی۔ انشو کو خود سے لگائے وہ اپنی مامتا کو تسکین پہنچا رہی تھی۔ زیان پھر وہاں رکا نہیں، روشنا اور انشرا پر نگاہ ڈال کر وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ روشنا کو اپنے حلیے اور پاگل پن کی وجہ سے سخت ندامت محسوس ہوئی۔ نہ جانے وہ کیا سوچ رہا ہوگا میرے بارے میں۔ روشنا عجیب سی کیفیت سے دوچار تھی۔ انشرا نے اسے جلد آنے کا یقین دلایا تھا، روشنا سے ڈھیروں وعدے کیے، وہ لاہور کے لیے روانہ ہو گئی۔ روشنا کو لگا اس سے کوئی قیمتی شے چھین لی گئی ہو۔ زیان واصف نے روشنا کے کربناک چہرے کو بغور دیکھا۔ وہ ہرگز بھی انشو کو روشنا سے چھیننا نہیں چاہتا تھا، اور انشو کو خود سے دور کرنا زیان واصف کے لیے بھی آسان نہ تھا۔ روشنا کو الجھا بکھرا چھوڑ کر وہ گھر سے باہر جا چکا تھا، اور ہمیشہ کی طرح صبر کرنے والی روشنا نے دل پر پتھر رکھ کر زیان واصف کے ہمراہ کراچی سے اسلام آباد تک کا سفر طے کیا۔ اسلام آباد آنے کے بعد زیان کی جھپ ہی نرالی تھی۔ صبح کے گئے رات کو واپس آنا اور پورا دن روشنا تنہا رہ جاتی۔
انشرا کے ساتھ اس کا وقت بے حد اچھا گزرتا تھا، یہاں وہ انشرا کو بہت یاد کرتی۔ جب اس قدر مصروفیت تھی تو زیان اسے ساتھ لایا ہی کیوں؟ یہ سوچ کر روشنا کا موڈ ہمیشہ آف ہو جایا کرتا۔ اسلام آباد میں زیان کا گھر تھا۔ اس چھوٹے سے گھر میں ضرورت کی تمام تر آسائشیں موجود تھیں، پھر بھی روشنا کا دل نہ لگتا۔ وہ جلے پیر کی بلی کی مانند پورے گھر میں بلائی پھرتی۔ ملازموں سے وہ زیادہ باتیں کب کرتی تھی؟ وہ اپنے اور انشرا کے کام خود ہی کیا کرتی۔ زیان اسے مخاطب کب کرتا؟ کے پاس روشنا کے لیے وقت ہی کب تھا؟ اس کے باوجود اس کی موجودگی سے روشنا کے دل میں طمانینت کا احساس جاگا رہتا، مگر اس کے لیے بزنس سب تھا۔ زیان واصف کے پاس خود کے لیے وقت نہ تھا، انشو بھی موجود نہ تھی جو اس کی مصروفیت کے باعث شکایتیں کرتی۔ زیان گھر پر بھی موجود ہوتا تو متعدد فون کالز میسیجز کا تانتا بندہ ہوتا۔ اس کے پاس تو اپنے کھانے پینے کا وقت نہ تھا۔ روشنا اور زیان کی سرسری ملاقات ہو جایا کرتی۔ وہ تو اس قدر بے بس تھی، محبت کا حق استعمال کر کے اس کا خیال ہی رکھ لیتی، مگر زیان واصف نے اسے یہ تمام تر حق دیے ہی کب تھے؟ اجنبی شہر میں اجنبی شخص کے ہمراہ روشنا خود کو بالکل تنہا محسوس کر رہی تھی۔ اس طرح بوریت کا شکار روشنا نے چند قدموں کے فاصلے پر موجود شاپنگ مال جانے کا ارادہ کیا تاکہ کچھ وقت کے لیے اس کا دل بہل جائے، ادھر ادھر کی فضول سوچوں سے کچھ وقت کے لیے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم مال میں داخل ہوئی۔ مال میں یوں ہی پھرتے اسے خاصا وقت گزر گیا۔ روشنا کی نظر پنک چوڑے میں ملبوس لڑکی پر گئی جو گود میں صحت مند بچے کو لیے ہوئے تھی۔ وہ شاید شاپنگ کی غرض سے آئی تھی۔ اس کی تمام تر توجہ ڈیزائنرز ڈریسز کی جانب تھی۔ روشنا بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی نے بھی جان لیا تھا کہ کوئی انہماک سے اسے دیکھ رہا ہے۔ روشنا سست روی سے چلتی ہوئی اس لڑکی تک آئی۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو یقیناً آپ مسز امثلہ شہزاد ہیں؟ روشنا نے پر یقین لہجے میں استفسار کیا۔ روشی، یہ تم ہو؟ امثلہ کا سحر ٹوٹا تھا۔ اس نے روشنا کو خود میں بینچا۔ دو آنسو پلکوں کی دہلیز پر آن رکے۔ تم یہاں کیسے روشنا؟ امثلہ نے محبت سے پر لہجے میں استفسار کیا۔ زیان اپنا نیا بزنس اسلام آباد میں سیٹ کر رہے ہیں، اسی سلسلے میں میں ان کے ہمراہ آئی ہوں، روشنا نے بتایا۔ تم نے تو رشتہ ہی توڑ لیا۔ انکل آنٹی کے انتقال کے بعد تم نے کراچی آنے کا سلسلہ بھی منقطع کر دیا۔ تم سے میرا رابطہ بھی ختم ہو کر رہ گیا۔ روشی، یقین کرو میں اب تک اس حادثے کے زیر اثر ہوں۔ امثلہ کے لہجے میں کرب پنہا تھا۔ امثلہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ تمام تر محبتیں اس نے تنہا سمیٹیں۔ بیاہ کر اسلام آباد آنے کے 1 ماہ بعد ہی اس کے ماما پاپا ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ اس وقت سے امثلہ نے کراچی آنے کا سلسلہ ترک کر دیا۔ اچھا، تم بالکل اداس نہ ہو۔ اس کا کاندھا تھپ تھپاتے شاپنگ سینٹر کے باہر موجود چھوٹے سے کافی شاپ کی جانب اشارہ کیا۔ بل ادا کر کے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے دونوں کافی شاپ تک آئیں۔ امثلہ، تمہارا بیٹا بے حد پیارا ہے، روشنا نے عثمان کے پھولے گالوں کو پیار سے چومتے محبت سے کہا۔ شکریہ محترمہ، بالکل اپنی موم پر گیا ہے، عثمان بھی اور ارمغان بھی، امثلہ نے مسکرا کر بتایا۔ ویری گڈ، روشنا نے مسکرا کر تائید کی۔ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ امثلہ نے استفسار کیا۔ میری ایک بیٹی ہے، روشنا نے مسکرا کر بتایا۔ بیٹی کی محبت اس کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ سو سویٹ، کیا نام ہے؟ کتنے سال کی ہے؟ امثلہ نے مزید پوچھا۔ انشرا زیان 9 سال کی ہے۔ روشنا کے آخری
الفاظ آہستگی سے ادا ہوئے اور نظریں نیچی کر لیں۔ ہمیں الگ ہوئے 6 سال ہوئے ہیں اور تمہاری بیٹی 9 سال کی ہے؟ امثلہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ اس انکشاف پر قدرے حیران تھی۔ وہ زایان کی بیٹی ہے۔ اس طرح میری ہی ہوئی نا؟ روشنا نے عام سے لہجے میں کہا، جیسے یہ بالکل عام سی بات ہو۔ نظریں ہنوز نیچے تھیں۔ روشنا، مجھے یقین نہیں آ رہا، تم کسی شخص کی دوسری بیوی کیسے بن سکتی ہو؟ تمہارا تو ایک آئیڈیل تھا اور تم نے کہا تھا کہ اگر تمہیں تمہارا آئیڈیل نہ ملا تو تم مرنا پسند کرو گی، مگر کسی انچاہے شخص کا ساتھ قبول کرنا نہیں۔ اس کی شخصیت ایک دم چھا جانے والی ہو، مسکرائے تو دل جیت لے، 6 فٹ ہائٹ، سرخ و سفید رنگت، ذہانت سے بھرپور، کالی آنکھیں، ستواں ناک، کالی مونچھوں تلے گلابی لب، کوالیفائڈ اور بے تحاشا ذہین۔ اسے دیکھ کر تمہیں ایسا لگے کہ یہی وہ شجر ہے جس کے سائے میں اپنی زیست بتا سکتی ہوں۔ امثلہ نے منو ان وہ تمام تر باتیں دہرا دی تھیں جن کا تذکرہ روشنا نے امثلہ سے بارہا کیا تھا۔ کالج، اسکول، یونیورسٹی تک دونوں سہیلیاں ساتھ رہیں۔ امثلہ روشنا کے آئیڈیل سے بخوبی واقف تھی۔ روشنا کے ساتھ امثلہ نے بھی اپنا ایک آئیڈیل بنا رکھا تھا۔ دونوں سہیلیاں کسی شہزادے کی منتظر تھیں۔ ان کے ذہن و دل پر ان کا آئیڈیل اس قدر بسا تھا کہ اپنے خوبرو کزنس اور کلاس میٹس کو دیکھنا تو درکنار، انہیں سوچنا بھی غلط تصور کرتیں۔ یوں ہی آئیڈیل بناتے بناتے امثلہ اپنے فرسٹ کزن کے ہمراہ پیا دیست سدھار گئی۔ شہروز عام سی شکل و صورت کا بے حد ذہین نوجوان تھا۔ سی اے کرنے کے بعد دیگر ممالک سے کورس کیے وہ اسلام آباد میں اپنا بزنس سیٹ کر چکا تھا۔ امثلہ خوبصورت تھی مگر روشنا سے قدرے کم۔ امثلہ نے بھی آئیڈیل بنا رکھا تھا، اس کے باوجود بھی وہ شہروز کے ساتھ ارینج میرج کرنے پر راضی ہو گئی۔ روشنا نے اسے تحیر میں مبتلا کر دیا۔ وہ کنفیوژن کی کیفیت میں تھی۔ عثمان کے رونے کی آواز سے وہ ماضی سے حال میں واپس آئی۔ کہاں کھو گئی تھیں؟ روشنا نے استفسار کیا۔ کہیں نہیں، بس ایسے ہی، عثمان کو تھپکتے ہوئے امثلہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تمہیں ابھی تک میرا آئیڈیل یاد ہے؟ مجھے لگا تھا تم بھول گئی ہو۔ روشنا کے لہجے میں کرب پنہا تھا۔ امثلہ نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی کی گہری چھاپ تھی۔ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے میرا آئیڈیل ہی ملا ہے اس وقت بھی تم مجھے بے یقینی سے دیکھو گی۔ روشنا نے اس کی بھوری آنکھوں میں نظریں جمائی استفسار کیا اور نہایت بے رحمی کا شکار ہو کر کافی کے سپ لینے لگی۔ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کافی کی تمام تر تلخی اپنے اندر اتار رہی ہو۔ روشی، تم مجھے وہ روشنا ہرگز نہیں لگی جو بہت زندہ دل تھی۔ امثلہ نے روشنا کو بغور دیکھتے جملہ ادا کیا۔ امثلہ ڈیئر، میں وہی روشنا ہوں۔ تمہارا میرے لیے پہلے کی طرح پریشان ہونا اچھا لگا۔ امثلہ کے ہاتھوں کو گرم جوشی سے دباتے ہوئے روشنا نے قدرے تعصب سے کہا۔ تم میرے لیے اتنا پریشان نہ ہو، روشنا نے کہا۔ روشنا، تم ذہنی الجھن کا شکار لگ رہی ہو۔ تمہارے دل میں جو کچھ بھی ہے کہہ دو۔ آخر ایسی کیا وجہ رہی؟ مجھے حرف بہ حرف سب بتاؤ، امثلہ نے اپنائیت سے کہا۔ روشنا امثلہ کا حوصلہ پاتے بیتے دنوں کی رودات اس کو گوش گزار کرنے لگی۔ تمہارے ماما پاپا کے انتقال کے بعد تم سے بھی رابطہ ختم ہو گیا۔ میں بالکل تنہا ہو گئی تھی۔ ہمارا معاہدہ تھا کہ ہم دونوں کی دوستی میں کبھی کوئی تیسرا فریق شریک نہیں ہوگا، اس لیے میں نے اس معاہدے کو کبھی نہیں توڑا۔ اسٹڈی سے بھی ہم فارغ ہو چکے تھے۔ تمہارے نہ ہونے کے باعث وقت گزرتا ہی نہیں تھا۔ میں ان دنوں سخت بوریت کا شکار تھی۔ میں نے آرٹ اسکول جوائن کر لیا۔ وہاں میں آرٹ سکھانے لگی۔ وقت اچھا گزرنے لگا۔ ماما پاپا بھیا میری شادی پر زور دینے لگے، مگر میں انہیں اپنے آئیڈیل کے بابت کیا بتاتی؟ سب مجھے پاگل اور کھپتی سمجھتے۔ میں نے بس اتنا ہی کہا کہ میں ابھی شادی کا ارادہ نہیں رکھتی۔
خاندان کے بے حد اچھے پروپوزلز میں نے ریجیکٹ کیے۔ مجھے اپنے آئیڈل کی تلاش تھی۔ میں بے چینی سے اس کی منتظر تھی جب ہی میرے پاپا نے مجھے اور ماما کو ایک بزنس ڈنر میں چلنے کے لیے کہا۔ مگر ان دنوں میری پیاری بھابھی علینا تخلیق کے عمل سے گزر رہی تھیں۔ دن قریب تھے، بھیا ان کے ساتھ ہی رک گئے۔ میں بھی بھابھی کے ساتھ ہی رکنا چاہتی تھی مگر پاپا نے رکنے نہیں دیا۔ میں نہایت بے دلی سے تیار ہوئی کیونکہ میں بھابھی کو ہرگز تنہا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس قدر پیاری جو ہیں، نہ وہ کبھی روایتی بھابھی بنی نہ میں روایتی نند۔ ہم بالکل بہنوں کی طرح تھے۔ بھابھی نے محبت سے میرے گال چھوئے اور مجھے جانے کے لیے کہا۔ میں نے بلیک ڈریس زیب تن کیا اور ماما پاپا کے ساتھ چل دی۔ پرل پیلس بے حد شاندار تھا۔ مجھے آج تک اپنا وسیع و عریض بنگلہ ہی شاندار لگتا تھا مگر پرل پیلس دیکھ کر مجھے اپنا بے حد عالیشان بنگلہ معمولی سا لگا۔ وسیع و عریض لان میں فنکشن ارینج کیا گیا تھا جہاں سبزہ بے حد نمایاں تھا۔ لان کے درمیان میں سوئمنگ پول تھا۔ اس کے اطراف میں رنگ برنگی مسحور کن مہک سے مجزن پھولوں کی باڑ تھی۔ درختوں اور پودوں کی کٹنگ منفرد تھی۔ لان کے عین وسط میں سفید محل بنا تھا۔ اس کے ماتھے پر پرل پیلس درج تھا۔ پرل پیلس کا آدھا حصہ گرینری سے ڈھکا ہوا تھا۔ تمام تر کھڑکیاں دروازے گلاس کے تھے۔ مجھے اسے دیکھ کر یوں لگ رہا تھا کہ میں کسی خواب محل میں آ گئی ہوں۔ میں پرل پیلس کو دیکھ کر بے حد متاثر ہوئی۔ میں نے پاپا سے تعریف کی تو وہ فقط مسکرا کر رہ گئے۔ پارٹی آرگنائز کرنے والے شخص کو میں نے اب تک نہیں دیکھا تھا۔ یہاں میں ماحول کی دلکشی میں اتنا محو تھی کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے مجھے ذرا خبر نہ تھی۔ جب ہی مجھے احساس ہوا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا مگر وہاں خواتین اور چند مردوں پر مشتمل گروہ کسی بات پر کہکے لگا رہا تھا۔ میں اسی پر ایک کرسی پر براجمان ہو گئی۔ منتخب کردہ کرسی ترچھی ہونے کے باعث مجھے بالکنی میں بلیک ڈنر سوٹ میں کوئی دکھا۔ بے تحاشا سبزہ اور آنکھیں چندیا دینے والی روشنی کے باعث مجھے واضح نہیں دکھ رہا تھا کہ وہاں کون ہے۔ پھر کچھ لمحے بعد بالکنی میں موجود دروازہ بند ہو گیا۔ اب وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ میں موم کے پاس جا بیٹھی کہ سامنے سے وہی بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس شخص دکھائی دیا۔ اس وقت اس کے نقوش تو واضح نہ تھے مگر وہ اب میرے سامنے پاپا سے محو گفتگو تھا۔ اسے دیکھ کر میں بالکل سحر زدہ ہو گئی۔ اس کے شخصیت بالکل چھا جانے والی تھی۔ قد، ہائٹ، سرخ و سفید رنگت، ذہانت سے بھرپور آنکھیں، ستواں ناک، گلابی لب۔ میں یک ٹک اسے دیکھنے لگی۔ پاپا نے سحر توڑا۔ بیٹا، یہ میرے بزنس پارٹنر زیان واصف ہیں۔ میں نے اپنا نیا بزنس ان کے ساتھ ہی شروع کیا ہے۔ بے حد ذہین واقع ہوئے ہیں۔ مسٹر زیان واصف بے حد کم عمری سے انہوں نے بزنس سنبھالا ہوا ہے، پاپا نے تعارف کروایا۔ اور زیان، یہ میری وائف عافیہ ملک اور یہ میری سویٹ اینڈ کیوٹ ڈاٹر روشنا ملک جسے رنگوں سے بے حد محبت ہے۔ پاپا نے زیان کو ہمارا تعارف کروایا۔ زیان واصف نے مجھ پر اچٹتی نگاہ ڈالی اور صرف سلام کرنے پر اکتفا کیا اور پاپا کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ میں ہرگز بھی اتنی معمولی نہ تھی کہ زیان اس طرح مجھے نظر انداز کرتا مگر زیان واصف کا گریز میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ آئیڈیلزم کی ماری لڑکی کا آئیڈیل ملتے ہی وہ ہواؤں میں اڑنے لگتی ہے مگر زیان واصف کا گریز سمجھنے سے میں قاصر تھی۔ وہ جہاں بھی جا رہا تھا میری نظریں اسی کا طواف کر رہی تھیں۔ زیان واصف یہ جان گیا تھا کہ میں مسلسل اسے دیکھ رہی ہوں۔ وہ بھولے سے بھی مجھ پر نگاہ نہیں ڈال رہا تھا۔ ڈنر بھی سرو کیا جا چکا تھا۔ میں بے دلی سے پلیٹ میں چمچہ ہلا رہی تھی۔ میرے اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ آئیڈیل ملا بھی تو وہ مجھے ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا۔
میرے دل میں عجیب وسوسے آ سمائے تھے۔ شاید یہ کسی اور سے محبت کرتا ہو، شاید یہ کسی اور سے محبت کرتا ہے اور وہ محبت اس قدر مضبوطی سے اس کے دل میں موجزن ہے جس کے باعث وہ مجھے دیکھنا تک گوارا نہیں کر رہا۔ میں اپنے ہی خیالوں میں مگن تھی جب ہی بیبی پنک فراک میں 4 سالہ کیوٹ سی بچی زیان واصف تک آئی۔ ڈیڈی، پارٹی کب ختم ہوگی؟ بے حد لاڈ سے اس کا ہاتھ تھامے بچی اسے ڈیڈی کہہ رہی تھی۔ میں جو ماما پاپا کے ساتھ اس سے گھر جانے کی اجازت لینے آئی تھی، بچے کے ڈیڈی کہنے پر ٹھٹکی اور بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ میں اس وقت بے یقینی اور توڑ پھوڑ کا شکار تھی۔ ذہن معاف ہونے لگا۔ زیان واصف نے پہلی بار مجھے بغور دیکھا۔ اس کی نگاہیں مجھے بہت کچھ باور کروا رہی تھیں۔ مجھے اب اس کے گریز کی وجہ سمجھ آئی۔ میں نے مضبوطی سے آنکھیں میچ لیں جیسے اس حقیقت سے نظریں چرا رہی ہوں۔ اوکے میرا بیٹا، آپ چلو، میں بس ابھی آیا۔ بچی کے رخساروں پر پیار کرتے ہوئے اس نے بے ساختہ مجھے دیکھا۔ میرے چہرے پر تاریک سایہ آ کر گزرا۔ اسے یہ جاننے میں لمحہ نہ لگا کہ میں گہری اذیت کا شکار ہو رہی ہوں۔ اس نے مجھے نظر انداز کیا اور پاپا کو الوداع کہنے لگا۔ میں نے مڑ کر الوداعی نظر اس پر ڈالی۔ میں جان گئی تھی کہ وہ سیراب ہے، مگر دل اس سے دستبرداری پر آمادہ نہ تھا۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا، مگر اس کے چہرے سے کچھ بھی اخذ کرنا ناممکن نہ تھا۔ اس کا چہرہ ہر احساس سے مبرہ تھا۔ میرا دل بند ہونے لگا تو میں دل کی کرچیاں سمیٹتے ہوئے کھوکھلے وجود کے ہمراہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بے بسی پر ماتم کرنے لگی۔ ان دنوں میں گہری اذیت سے دوچار تھی۔ ذہن معاف، دل بند ہونے لگا۔ یقیناً اس کی بیوی بھی ہوگی جو اس سے بے حد محبت کرتی ہوگی۔ وہ اپنی بیٹی سے تو بہت محبت کرتا ہے۔ مجھے میرا آئیڈیل ملا بھی تو شادی شدہ، جس کے بیوی اور بچے ہیں۔ میں کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ ہر شے سے دلچسپی ختم ہو گئی۔ ماما، پاپا، بھابھی سب ہی میرے ایب نارمل ایکٹ کو ملاحظہ کر رہے تھے، مگر وجہ کوئی بھی جان نہ پایا کیونکہ میں نے بھابھی سے بھی کچھ شیئر نہ کیا تھا۔ انہیں بتانے کے لیے میرے پاس تھا بھی کیا؟ میں لان میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ ماما، بھیا بھابھی کے ہمراہ ہاسپٹل گئے ہوئے تھے اور پاپا بزنس کے سلسلے میں شہر سے باہر۔ میں متوقع خوشخبری پر وقتی طور پر بے حد خوش تھی جب ہی گیٹ کیپر نے مجھے اطلاع دی کہ زیان واصف آئے ہیں۔ وہ کبھی اس طرح ہمارے گھر نہ آئے تھے۔ میں اپنی حیرت کو قابو کرتے ہوئے انہیں گیسٹ روم میں بچھانے کے لیے کہا اور خود کو کمپوز کرنے چل دی۔ چند منٹس بعد لوازمات کی ٹرے تھامے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی، جہاں زیان واصف بلیک پینٹ وائٹ شرٹ میں ملبوس میری پینٹنگ دیکھ رہے تھے۔ ڈرائنگ روم میں جہاں بجا میری پینٹنگز تھیں، وہ انہماک سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میرے سلام کرنے پر ان کی نظروں کا ارتکاز ٹوٹا۔ انہوں نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ وعلیکم السلام، زیان نے جواب دیا۔ ان کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا اور نگاہیں اب سامنے وال پر لگی تصویروں پر تھیں۔ میں ابھی تک دروازے پر ہی ایستادہ تھی، جیسے میں ان کے گھر کے واقعی دروازے میں کھڑے ہو کر اندر آنے کی اجازت طلب کرنا چاہ رہی ہوں۔ آپ کھڑی کیوں ہیں؟ آئیے بیٹھیے۔ جو مجھے کہنا چاہیے تھا وہ زیان نے مجھے نہایت مؤدبانہ انداز میں کہا۔ جی اچھا کہہ کر میں صوفے میں ٹک گئی۔ وہ عین سامنے صوفے پر براجمان تھے۔ میں نے نظریں نیچی کر لیں۔ مجھے میرا تمام تر کانفیڈنس جاتا محسوس ہو رہا تھا۔ آپ پاپا سے ملنے آئے ہیں؟ آخر ہمت مجتمع کر کے میں نے پوچھ لیا۔ جی نہیں، زیان نے نہایت برجستگی سے جواب دیا۔ میں آنکھیں وا کیے حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں آپ سے ملنے آیا ہوں، زیان نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھ سے؟ میں نے حیرت سے گنگ ہو کر پوچھا۔ جی ہاں، آپ سے ہی ملنے آیا ہوں۔ جس لڑکی کو رنگوں سے اس قدر محبت ہے، یقیناً اس کی زندگی خواب و خیالوں پر محیط ہوگی۔ مجھے آپ کی تاریکی نے سونے نہیں دیا، اس لیے میں آپ سے ملنے چلا آیا۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانک کر نہایت نرمی سے کہا۔ آپ کو اس طرح ہرگز نہیں آنا چاہیے تھا۔ میرے چہرے میں کوئی تاریکی نہیں۔ میں نہیں چاہتی
میری وجہ سے آپ کی فیملی ڈسٹرب ہو۔ کم از کم آپ کو اپنی بیوی اور بیٹی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اب آپ اس طرح مجھ سے ملنے مت آئیے گا۔ مہربانی کر کے آپ جا سکتے ہیں۔ میں نے تمام لحاظ و مروت بالائے طاق رکھ کر گویا بات ختم کی۔ مجھے زیان کا یہ انداز ذرا نہ بھایا تھا۔ زیان واصف نے پہلی بار مجھ پر مسکراتی نظر ڈالی، جیسے اسے میرے ریاکشن کے بابت پہلے سے پتہ ہو۔ اس کی مسکراہٹ اس جیسی دلکش تھی، مگر اس کی اس دلکش مسکراہٹ نے میرا دل جلا دیا۔ کوئی اور لمحہ ہوتا یا وہ شخص میریڈ نہ ہوتا تو میں اس کی اس مسکراہٹ پر مر مٹتی۔ میں ہرگز بھی کسی کا گھر توڑنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ مجھے معلوم ہے گھر بنانے میں کتنے ارمان، کتنے خواب، خواہش کو دان کرنا پڑتا ہے۔ مکان کو گھر بنانا کوئی آسان کام نہیں۔ ایک عورت بے حد مشکل سے اپنے گھر کو گھر بناتی ہے۔ اپنی محبت، اپنے دن رات تیاگ کر وہ اس گھر کو گھر رہنے دیتی ہے۔ تو میں کیوں کر کسی کا گھر تباہ کرتی؟ مجھے ایسے لوگوں سے ہمیشہ نفرت رہی ہے جو کوئی تیسرا فریق بن کر دو لوگوں کی محبت میں شریک ہو جائیں۔ شادی کے بعد ایک عورت کے پاس عشق کے شوہر کے علاوہ ہوتا ہی کیا ہے؟ عورت کا تو کوئی گھر ہوتا ہی نہیں۔ میکہ چھوٹ جاتا ہے۔ وہاں کے لوگوں کو بہت خوش ہوں کہہ کر لڑکی کو ہر وقت مطمئن رکھنا ہوتا ہے۔ اگر عورت کے شوہر پر بھی ڈاکہ ڈال لیا جائے تو اس عورت کے پاس باقی کیا بچے گا؟ ہمیں کوئی حق نہیں دوسروں کی ہستی بستی زندگی اجاڑ دیں، دوسروں کے ارمانوں کے شیش محل میں آگ لگا دیں اور محبت کے اس مقبرے پر بڑے استحقاق سے براجمان ہو جائیں۔ یہ تب اسباب تھے جو زیان واصف کو مکمل طور پر میں نظر انداز کر رہی تھی۔ بے حد اچھی سوچ کی حامل ہیں آپ کا دل بھی بے تحاشا خوبصورت ہے۔ میرے نزدیک میرے لیے آپ کی پسندیدگی کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ بہت سی لڑکیاں آج بھی میری منتظر ہیں، مگر آپ مجھے ان سب سے زیادہ مختلف لگیں۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کو رکا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا رنج ہلکورے لے رہا تھا۔ ایک بار پھر اس نے اپنے لب با کیے۔ میں آج بھی فاریہ سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی 5 سال قبل کیا کرتا تھا۔ اس کا اور میرا ساتھ نہایت مختصر رہا۔ ہماری بیٹی انشرا زیان کی پیدائش کے کچھ ماہ بعد ہی فاریہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ تو بے تحاشا خوش تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی ہمراہی میں بے حد مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ پھر پتہ نہیں اس کا نروس بریک ڈاؤن کیوں ہو گیا۔ مجھے آج تک اس کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ فاریہ کو یوں کھو دینے کا دکھ مجھے آج بھی بے چین کیے رکھتا ہے۔ انشرا کی پرورش میں نے خود کی۔ میری فیملی کے نام پر صرف ایک عدد بیٹی ہے۔ والدین کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ قدم قدم پر محرومیوں نے میرا استقبال کیا۔ اب میں خود میں اتنا حوصلہ نہیں پاتا کسی اپنے کو کھو دوں۔ میں اپنی بیٹی کو اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہوں۔ آپ کی جانب سے اپنے لیے پسندیدگی دیکھ کر میں واقعی ہول گیا تھا۔ میں ہرگز آپ کو برباد کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ جو خود برباد ہو وہ بھلا کیوں کر کسی کو برباد کر سکتا ہے؟ آپ کا رنگوں تتلیوں سے محبت کرنا اس بات کی یقین دہانی کے لیے کافی ہے کہ آپ کا دل کس قدر خوبصورت ہے۔ میرے اس دل میں فاریہ نے بسیرا کر رکھا ہے اور دوبارہ میں وہ جگہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ وہ جذب کے عالم میں میری آنکھوں میں نظریں جمائے کہہ رہا تھا۔ میں یک ٹک اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میرا آئیڈیل کتنا پیارا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں اس کے تمام دکھ چن لوں۔ اس لیے میں آپ کو حقیقت سے آگاہ کرنے چلا آیا تاکہ ضمیر کی عدالت میں سرخرو ہو جاؤں۔ اب میں چلتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے گلابی چہرے پر اس نے الوداعی نظر ڈالی۔ تمام لوازمات یوں ہی رکھے تھے۔ میں زیان واصف کی باتوں میں اس قدر مگن تھی کہ انہیں کافی تک کا نہ پوچھ پائی۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ فاریہ کی جگہ ہرگز نہیں چاہیے، بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ انہیں جاتا ہوا دیکھ کر میں نے بے ساختہ کہا۔ وہ فوراً مڑے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ اتنی اچھی ہیں، آپ کو کوئی بھی اچھا شخص مل جائے گا۔ میری ہمراہی میں آپ تمام عمر تہی دامن رہیں گی۔ میں خود تہی دامہ ہوں، کسی کو کیسے خوش رکھ پاؤں گا؟ وہ میری جانب متوجہ تھا۔ کوئی بھی کیوں؟ کیا
وہ اچھے شخص آپ نہیں ہو سکتے؟ میں نے انہیں بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، کیونکہ میں اچھا شخص ہرگز نہیں ہوں، زیان واصف نے میری نیلی آنکھوں میں جھانک کر لب بھیجتے کہا۔ جیسے بھی ہیں آپ میرے آئیڈیل ہیں، اور مجھے میرا آئیڈیل مل گیا ہے۔ میں نے ہمیشہ سے اپنے آئیڈیل سے محبت کی، اپنی تمام تر چاہتیں اسی کے لیے بچا کر رکھیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ میں آپ کو شادی کی آفر کر رہی ہوں، مگر یقین جانیے یہ میری مجبوری ہے۔ اگر آپ نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے میرا گلا رند گیا تھا اور آنکھیں جھلک رہی تھیں۔ انہوں نے بے یقینی سے میرے پاگل پن کو دیکھا۔ ان کو مجھ جیسی میچور لڑکی سے اس ریئیکشن کی ہرگز توقع نہ تھی۔ یہ محبت بھی نہ، انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ آپ عرش سے فرش پر آ کر گرتے ہوئے آپ کی عزت نفس انا کہیں گم ہو جاتی ہے، یا آپ اسے تھپکی دے کر سلا دیتے ہو، اور آپ اپنے محبوب کے رحم و کرم پر ہوتے ہو کہ وہ آپ کی جھولی میں تھوڑی سی محبت ڈال دے۔ اگر محبوب ایسا کرتا ہے تو آپ ہواؤں میں اڑنے لگتے ہو۔ محبوب کی ذرا سی نظر التفات آپ میں زندگی بھر دیتی ہے، اور محسوس ہوتا ہے کہ آپ سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں، آپ سے زیادہ کسی کے لیے دنیا خوبصورت نہیں۔ میرے پاگل پن کو ملاحظہ کرتے ہوئے ایک گہری سانس لی، جیسے وہ ہار گیا ہو۔ میں اس شرط پر آپ سے نکاح کروں گا کہ آپ میرے گھر میں میری انشرا کی ماں بن کر آئیں گی۔ آپ مجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کریں گی، اوکے؟ اپنے گھر والوں کو مطلع کر دیجیے گا کہ میں کل آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا۔ میں زیان واصف کے نام سے منسوب ہو گئی۔ اس خیال کے آتے ہی میں خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات میں بت بنی بیٹھی تھی۔ نادانی میں انسان کیسے کیسے غلط فیصلے کر لیتا ہے، اسے ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ مستقبل قریب میں یہ نادان فیصلے کون سا رخ دکھائیں گے۔ اگر اسے اس بات کا ذرا بھی ادراک ہو جائے تو انسان کبھی ایسے فیصلے نہ کرے۔ مجھ پر بھی ادراک کا یہ دور ہونے والا تھا۔ میں ذہنی کشمکش کا شکار تھی۔ زیان تو مان گئے تھے، اب مجھے ماما پاپا کو راضی کرنا تھا۔ ان لوگوں کو منانا اتنا بھی آسان نہ تھا۔ میرے خواب یوں پورا ہو جائیں گے میرے تو گمان میں بھی نہ تھا۔ ماما بھابھی کے ہمراہ گھر آ گئیں۔ اپنے بے حد پیارے اور گول مٹول سے بھتیجے کو دیکھ کر میں بے تحاشا خوش تھی۔ دو خوشیاں ساتھ سمیٹ کر میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ بھابھی مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ کیا بات ہے، آج میری گڑیا زیادہ ہی خوش ہے۔ بھابھی نے میرے ہاتھوں پر نرمی سے ہاتھ رکھے محبت سے استفسار کیا۔ جی ہاں بھابھی، میں خوش نہیں، بے حد، بے انتہا، بے تحاشا خوش ہوں۔ ایک تو پھپھو بننے کی خوشی، اور ایک اور خوشی ہے جس میں آپ کو میرا بھرپور ساتھ دینا ہوگا۔ میں نے بھابھی سے راسب کو لیتے ہوئے بے حد مسرور ہو کر بتایا۔ اچھا، ایسی کون سی خوشی ہے جس میں مجھے اپنی چندا کا ساتھ دینا ہوگا؟ بھابھی نے اشتیاق سے پوچھا۔ میں نے منو ان تمام باتیں بھابھی کو گوش گزار کیں، اور یہ بھی کہ زیان کل آئیں گے۔ بھابھی گمسم تھیں۔ انہیں میری خوشی تو عزیز تھی، مگر وہ شادی شدہ اور ایک بچی کا باپ تھا۔ ماما پاپا اور بھیا کو راضی کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ بھابھی ہنوز خاموش تھیں۔ ان کے دلکش چہرے پر سنجیدگی کی گہری چھاپ تھی۔ بھابھی، کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ میں نے ان کی خاموشی سے گھبرا کر ان کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر استفسار کیا۔ چندا، میں بہت خوش ہوں کہ تمہیں تمہارا آئیڈیل مل گیا، مگر ماما پاپا اور رضا ضرور احتجاج کریں گے، انہوں نے متفکر لہجے میں کہا۔ بھابھی پلیز، آپ ماما کو بتا دیں کہ اگر مجھے زیان نہ ملے تو میں واقعی اپنی جان دے دوں گی، میں نے روٹھے پن سے کہا، اور بھابھی کو متفکر چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ رات ڈنر میں پاپا نے زیان کے متعلق مجھ سے استفسار کیا۔ میں مسلسل خاموش تھی۔ کیا یہی تمہارا آخری فیصلہ ہے روشنا؟ پاپا نے پرشفیق لہجے میں استفسار کیا۔ میری آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ بھابھی نے ماما کو تمام باتیں تفصیلاً بتا دی تھیں۔ ڈنر ٹیبل پر ہر ایک موجود تھا۔ بھیا خاموش تھے۔ بیٹا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم زیان کے ساتھ خوش رہ سکتی ہو تو ہمیں اعتراض نہیں۔ وہ ایک بے حد سلجھا شخص ہے، مجھے بے حد پسند ہے۔
اسے پہلی مرتبہ دیکھ کر ہی مجھے تمہارا خیال آیا کہ کاش یہ ایکسٹرا اور جینیس شخص میری روشنا کا ہم سفر بن جائے، مگر جب مجھے علم ہوا کہ وہ ایک عدد بچی کا باپ ہے تو میرا سپنا ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ خیر، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہیں تو ہمیں بھی نہیں، کیونکہ زندگی تمہیں گزارنی ہے، ہمیں نہیں۔ واقعی وہ ایک ایماندار انسان ہے، کیوں رضا؟ تمام باتیں کہنے کے بعد بابا کا رخ بھیا کی جانب تھا۔ وہ ان سے تائیدی لہجے میں استفسار کر رہے تھے۔ جی پاپا، زیان واصف ایک بہترین شخص ہے، بھیا نے بھی مجھے محبت سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ میرے دل میں ڈھیروں اطمینان اور سکون اتر آیا۔ میری توقع کے برخلاف سب بآسانی مان گئے۔ بھابھی اور ماما نے مجھے بے ساختہ گلے لگایا۔ میری بھابھی اتنی پیاری ہیں، نہ جانے انہوں نے کس طرح سب کو راضی کر لیا۔ مجھے اپنی قسمت پر بے ساختہ رشک آیا کہ میرے ارد گرد اس قدر چاہنے والے لوگ موجود ہیں۔ پوری رات جاگتے گزری۔ مجھے زیان واصف کا بے صبری سے انتظار تھا۔ وہ مقررہ وقت پر ڈھیروں مہمانوں کے ہمراہ پہنچے۔ ماما، پاپا، بھیا، بھابھی سب بھی ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ بھابھی کے پاس میں بیٹھی راسب کو تھامے ہوئے تھی۔ تب ہی ماما زیان کے ہمراہ بھابھی کے روم میں آئیں۔ ماما بھابھی کے سامنے انہوں نے مجھے ڈائمنڈ رنگ پہنائی۔ ماما اور بھابھی نے باری باری مجھے گلے لگایا۔ زیان میری جانب دیکھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر اپنائیت کا احساس جاگا۔ شادی اس مہینے کے آخر میں قرار پائی تھی۔ بری کے تمام تر جوڑے زیان نے مجھے میری پسند سے دلوائے۔ اسی دوران میں نے انہیں انشرا کے توسط سے پایا تھا، اس لیے وہ مجھے اور زیادہ عزیز ہو گئی۔ اس دوران میں فاریہ کی ممی اور بھائی سے بھی ملی۔ وہ لوگ بھی بے حد اچھے تھے۔ ہماری شادی میں بھی انہوں نے شرکت کی۔ میں روشنا ملک سے روشنا زیان بن گئی۔ یہاں تک کا سفر تو نہایت آسان تھا، مگر روشنا زیان سے حقیقت کا سفر بے حد کٹھن۔ میں زیان واصف کی زیست کا حصہ تو بن گئی، اس کی بچی کی ماں بھی بن گئی، مگر بیوی نہ بن سکی۔ زیان میرا بہت خیال رکھتے ہیں، مگر ان کے دل میں ابھی تک فاریہ ہے۔ میں کہیں بھی نہیں ہوں۔ روشنا کے لہجے میں کرب پنہا تھا۔ تمام تر حقیقتیں آشکار کر کے وہ اپنی ہتھیلیاں دیکھنے لگی۔ امثلہ بالکل ساکت تھی۔ بہت دیر ہو گئی، اب چلنا چاہیے۔ دونوں کے درمیان جامد خاموشی کو روشنا نے توڑا۔ تم میرے گھر چلو نا، امثلہ نے آفر دی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ روشنا کی روشن آنکھوں کی ویرانی اسے دہلا رہی تھی۔ پھر کبھی سہی امثلہ، فی الحال تو میں یہیں ہوں، تمہارے گھر انشاءاللہ ضرور آؤں گی۔ فون نمبر ایکسچینج کیے دونوں کافی شاپ سے باہر آ گئیں۔ تب ہی بلیک سیوک اس سے ذرا فاصلے پر رکی۔ زیان واصف کی گاڑی کو رکتا دیکھ کر روشنا بھی وہیں رک گئی، جبکہ امثلہ کی نظریں اسی جانب تھیں۔ گاڑی سے اترتے شخص کو امثلہ نے بغور دیکھا۔ وہ واقعی روشنا کے تصوراتی بندے سے گہری مشابہت رکھتا تھا۔ امثلہ کو دیکھ کر اسے شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ اپنی دوست کے لیے اس کے دل سے ڈھیروں دعائیں نکلیں۔ روشنا، آپ یہاں؟ زیان نے تعجب سے استفسار کیا۔ جی، گھر میں بور ہو رہی تھی تو واک پر نکل آئی، وہی میری فرینڈ امثلہ مل گئی۔ میٹ مائی فرینڈ امثلہ شہروز۔ روشنا نے زیان سے امثلہ کا تعارف کروایا۔ السلام علیکم، امثلہ نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، زیان نے نرمی سے جواب دیا۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ زیان نے امثلہ سے پوچھا۔ اللہ کا کرم ہے، ٹھیک ہوں، امثلہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ امثلہ نے دونوں کو گھر چلنے کا کہا۔ نیکسٹ ٹائم کا کہہ کر زیان نے معذرت کر لی۔ زیان نے امثلہ کو گھر ڈراپ کرنے کی آفر بھی کی، لیکن امثلہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ شہروز لینے آئیں گے۔ دونوں اسے الوداع کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ یہ آپ کی کون سی فرینڈ تھی؟ کار ٹرن کرتے زیان کا انداز استفہامیہ تھا۔ میری ایک ہی تو فرینڈ ہے، امثلہ شہروز۔ تصویریں تو آپ نے دیکھ رکھی ہیں، روشنا نے جواب دیا۔ یہ وہ تصویروں والی لڑکی ہے، کافی بدل نہیں گئی؟ زیان کے ذہن میں وہی پتلی سانولی سی لڑکی گھوم گئی جس کے ساتھ روشنا کی بے شمار تصویریں تھیں، مگر اب تو وہ گوری دمکتی رنگت، ہری بھری متناسب جسامت کے ساتھ بالکل ہی الگ لگ رہی تھی۔ ہاں،
بدل تو واقعی گئی ہے. توجہ اور محبت اچھے اچھوں کو بدل دیا کرتی ہے. رشنا نے یہ کہہ کر نظریں موڑ لیں. زیان واصف نے بے ساختہ اسے دیکھا. ان دلکش نینوں میں جلتے مسکان دہلیز عبور کر کے ان آنکھوں کے پہرے دار بن گئے تھے. زیان اسے مین گیٹ پر ہی چھوڑ کر کار زن سے بھگا لے گیا. رشنا تھکے قدموں کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی. شام ڈھلے جب وہ گھر آیا تو رشنا کو لیپ ٹاپ پر مصروف پایا. وہ روزانہ رات کے وقت ہی گھر آیا کرتا. آج کچھ ڈاکومنٹس گھر میں رہ گئے تھے, وہی لینے بے وقت گھر آیا. رشنا کو لیپ ٹاپ پر انشو کے ساتھ مصروف پا کر اسے حیرت ہوئی. رشنا کو زیان کو دیکھ کر یوں لگا جیسے اسے کسی نے چوری کرتے پکڑ لیا ہو. ممی کیا ہوا, خاموش کیوں ہو گئیں؟ ایمو پہ انشو نے رشنا کی عدم توجہ پا کر استفسار کیا. لیپ ٹاپ کا رخ دروازے کی جانب نہ تھا, جب ہی انشو زیان کی آمد سے بے خبر تھی. زیان نے بھی رشنا کو مخاطب نہیں کیا. کچھ نہیں جانو, رشنا نے نہ سمجھی کے انداز میں کہا. مس یو ممی, آپ کو پتہ ہے ڈیڈی مجھے بالکل بھی یاد نہیں کرتے جبکہ آپ مجھ سے روزانہ بات کرتی ہیں. انشو نے منہ بسورتے کہا. بیٹا ڈیڈی مصروف ہوتے ہیں نا, اس لیے. رشنا نے بغور زیان کو دیکھا. اتنے بھی مصروف نہیں ہوتے, وہ مجھے مس نہیں کرتے. انشو کے لہجے میں حسرت تھی. ایسی کوئی بات نہیں ہے, آج آپ کے ڈیڈی آپ کو کال کریں گے. رشنا نے گول مول جواب دیا کہ زیان واصف نے چپتی نظروں سے اسے دیکھا. اوکے ممی, گرینی مجھے بلا رہی ہیں, کل اسی وقت آن لائن ہو جائیے گا. لو یو ممی, بائے. لو یو ٹو بیٹا, اپنا خیال رکھنا, کہہ کر رشنا نے لائن منقطع کر دی. لیپ ٹاپ آف کیے رشنا کا رخ اب زیان کی جانب تھا. زیان کام میں مصروف تھا. آپ کو کچھ چاہیے, چائے وغیرہ؟ بالوں کو کیچر میں مقید کرتی رشنا کا انداز سوالیہ تھا. جی نہیں, مجھے کچھ نہیں چاہیے. زیان کا انداز نرالا تھا. رشنا نے بغور اسے دیکھا. بائی دا وے, میری بیٹی کب سے ایمو پر آن لائن ہونے لگی, اور مجھے مطلع کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا آپ نے؟ زیان نے فائل بند کرتے غضبناک ہو کر پوچھا. روزانہ اس وقت ہماری بات ہوتی ہے, آپ کو فرصت کب ہے؟ صبح کے گئے آپ کی واپسی رات کو ہوتی ہے. آپ کو خود سے دور بیٹی کا ذرا بھی احساس اور پرواہ ہے؟ رشنا نے تمام لحاظ بلائے طاق رکھ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھا. میں مصروف رہتا ہوں, کم از کم آپ مجھے باخبر ہی کر دیتی. یان نے اس بار نرم لہجے میں کہا. آپ مجھے فارغ ملے تب میں آپ سے کچھ کہوں, آپ کو کالز, میٹنگ اور بزنس ڈنر سے فرصت نہیں ہوتی. رشنا یہ کہہ کر رکی نہیں تھی. یلو آنچل کاندھے پر ڈالے وہ کمرے سے نکلی. زیان نے اس کے تیوروں کو بغور ملاحظہ کیا. غلطی اس کی تھی. اپنی غلطی پر شرمسار ہوتے اس نے فاریہ کے گھر کا نمبر ڈائل کیا. یہی نمبر تھا جس سے بات ہوا کرتی تھی. نمبر ڈائل کرتے تاریک سایہ اس کے چہرے سے گزرا. فاریہ بے ساختہ یاد آئی. اس کی یادوں سے نظریں چراتے انشرا سے چند باتیں کر کے وہ رشنا کو یکسر نظر انداز کیے بزنس میٹنگ کے لیے نکلا. رشنا کی اس کی زندگی میں حیثیت ہی کیا تھی؟ اس کے ہونے نہ ہونے سے زیان واصف کو کچھ فرق کب پڑتا تھا؟ کچھ دیر قبل ہی زیان کی واپسی ہوئی. وہ اسٹڈی میں موجود تھا. تمام وقت اس کا اسٹڈی روم میں گزرتا. رشنا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال سنوار رہی تھی جب اس کی سوچ میں امثلہ شامل ہو گئی اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی امثلہ سے اپنا موازنہ کرنے لگی. یونیورسٹی میں اسے بیوٹی کوئن کا ٹائٹل ملا کرتا تھا. امثلہ رشنا کے مقابلے میں قدرے کم تھی. امثلہ کا متوسط طبقے سے تعلق تھا. اس کے پاس اتنی آسائشیں بھی نہ تھیں, مگر اب تو امثلہ بھی چھپ ہی نرالی ہو گئی تھی. محبت نے یقیناً بدل دیا ہے اسے. اس کے چہرے پر اس قدر الوہی سی چمک نظر آئی. اس کی سانولی رنگت دودھ کی مانند دمک رہی تھی. رشنا نے بے ساختہ آئینے سے نظریں چرائیں. آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے, گوری رنگت زردی مائل ہو چکی تھی. امثلہ محبت کے ہاتھوں آباد اور میں محبت کے ہاتھوں برباد ہوئی. میری عزیز دوست تا حیات خوش و خرم رہے. اس کے دل سے بے ساختہ دعا نکلی جب ہی ماضی کی یادیں جھلکنے لگیں. امثلہ مجھے میرا آئیڈیل تو مل گیا, مگر میرے انداز میں کوئی دلکشی نہیں. دلکشی تو تمہارے ایک ایک انداز میں ہے.
اپنی داستان میں گم ہو کر میں تمہاری لائف کے بابت تو پوچھنا ہی بھول گئی، مگر تمہیں دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ میری امثلہ بے حد مطمئن ہے۔ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ مجھے میرا آئیڈیل تو مل گیا، مگر رشک مجھے تمہاری قسمت پر ہے۔ آئینے میں خود کو دیکھتے روشنا نے خود کلامی کی۔ وال کلاک کے الارم سے اس کا سحر ٹوٹا۔ گھڑی رات کے 3 بجا رہی تھی۔ زیان واصف دیر تک جاگنے کا عادی تھا۔ روشنا اکثر آدھی رات کو چائے کافی کا پوچھ لیا کرتی۔ اسی غرض سے اس نے کمرے سے منسلک اسٹڈی کا دروازہ نوک کیا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اسٹڈی روم میں مکمل طور پر گھپ اندھیرا تھا۔ اس نے ٹٹول کر سوئچ بورڈ تلاشا۔ بٹن دباتے ہی کمرہ پوری طرح روشن اور منور ہو گیا۔ زیان صوفے پر آڑا ترچھا لیٹا تھا۔ اس کے سینے پر فاریہ کی تصویر رکھی تھی جسے اس نے اپنے ہاتھوں میں دبا رکھا تھا۔ لبوں پر دھیمی سی مسکان تھی جسے دیکھ کر روشنا کو یہ جاننے میں لمحہ بھی نہ لگا کہ وہ خوابوں میں فاریہ کے ساتھ مگن ہے۔ اس نے نہایت کرب سے یہ منظر دیکھا اور دروازہ کھلا چھوڑ کر بیڈ کے سائڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ آنسو تواتر سے رخساروں پر پھیل رہے تھے۔ پوری رات آنکھوں میں کٹی۔ زیان واصف، میں تم سے شکوہ بھی نہیں کر سکتی کہ تم مجھ سے زیادہ فاریہ کو اہمیت کیوں کر دیتے ہو۔ جواب اس دنیا میں موجود نہیں۔ میں تو جیتا جاگتا وجود ہوں جسے صرف تمہاری محبت اور تھوڑی سی توجہ درکار ہے، مگر یہ کھاردار راہ میری خود منتخب کردہ ہے۔ تم نے مجھے پہلے ہی باور کروا دیا تھا کہ تمہارے دل میں صرف فاریہ ہے۔ میں نے تو صرف اور صرف تمہارا ساتھ مانگا تھا جو بخوبی تم نے مجھے دیا۔ اب معاہدے سے یہ دل کیوں مکر رہا ہے؟ اس کے گولڈن براؤن بالوں سے پورا چہرہ ڈھکا تھا، چہرہ آنسوؤں سے تر۔ وہ زیان کی تصویر تھامے ارد گرد سے بے نیاز زاروں قطار رو رہی تھی۔ جب ہی زیان اسٹڈی روم سے نکل کر روشنا تک آیا، فاریہ کی تصویر جو اب بھی اس کے ہاتھوں میں تھی، زیان نے پہلے اپنا پھر روشنا کا ہاتھ دیکھا۔ روشنا، اب کیوں رو رہی ہیں؟ پانی گلاس میں انٹیلتے اس نے استفسار کیا۔ اپنی تصویر اس کے ہاتھوں میں دیکھ کر اس نے ٹھنڈی سانس لی۔ اسے وجہ جاننے میں فقط کچھ پل لگے۔ برا خواب دیکھ لیا تھا۔ ایک ہی گھونٹ میں پانی کا گلاس خالی کر کے روشنا نے جواب دیا۔ آنکھوں کی سرخی رات جگے اور مسلسل رونے کی چغلی کھا رہی تھی۔ وہ برا خواب کسے کہہ رہی تھی زیان بخوبی اس سے واقف تھا۔ اب آپ سکون سے سو جائیں، میں یہی ہوں۔ بیڈ کی دوسری جانب بیٹھتے ہوئے زیان نے ملائمت سے کہا۔ کمبل گردن تک تان کر روشنا نے سختی سے آنکھیں بند کر لیں۔ زیان واصف نے انتہائی کرب سے اس پاگل لڑکی کو دیکھا جو اس کے ہاتھوں سے اپنی مسکراتی تصویر لیتے اس کے چہرے پر ایک تاریک سایہ لہرایا۔ یہ وہی تصویر تھی جو فرسٹ ویڈنگ اینیورسری میں فاریہ نے کھینچی تھی۔ وہ دونوں تصاویر تھامے گم سم بیٹھا تھا۔ نگاہیں روشنا کے حزن زدہ چہرے پر مرکوز تھیں جہاں سب کچھ پا کر کھو دینے کا رنج تھا۔ زیان واصف نے نظریں چرا کر رخ دوسری جانب موڑ لیا۔ صبح معمول کے مطابق وہ سویرے ہی جاگ گئی۔ زیان کو جگا کر اس نے کچن کا رخ کیا۔ گھر میں ملازمین موجود تھے مگر کوکنگ وہ خود ہی کیا کرتی۔ آملیٹ بناتے ہوئے اس کے سیل فون نے رنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے یس کا بٹن پریس کر کے سیل فون کانوں سے لگایا۔ السلام علیکم۔ جی کون؟ آملیٹ کا امیزہ فرائنگ پین میں ڈالتے روشنا نے استفسار کیا۔ جی کون کی بچی؟ میں امثلہ، تمہاری اکلوتی عزیز جان دوست۔ محترمہ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ امثلہ نے استفسار کیا۔ میرے مزاج تو بخیر ہیں، تم سناؤ؟ روشنا نے مصنوعی بشاشت سے کہا۔ رات بھر رونے کے باعث اس کی آواز ٹھیک طرح سے نہیں نکل رہی تھی۔ مجھے تو تم ہرگز بھی خیریت سے نہیں لگ رہی ہو روشنا، کم از کم مجھ سے جھوٹ کہنے سے گریز کیا کرو۔ خیر، آج ڈنر پر تم زیان بھائی اور انشرا انوائٹڈ ہو۔ شہروز بھی میری پیاری سہیلی سے ملنا چاہتے ہیں، امثلہ نے کھلکھلاتے کہا۔ شہروز کا نام لینے سے اس کا لہجہ ہی الگ تھا۔ پہلے زیان سے پوچھ لوں، کہیں وہ مصروف نہ ہوں۔ اور ڈیئر انشرا میری جان تو اپنی نانی کے گھر لاہور گئی ہوئی ہے، روشنا نے معذرت کرتے کہا۔ انشو آ جائے تو پھر اسے نیکسٹ ٹائم ساتھ لانا، امثلہ نے کہا۔ ہاں ضرور، میں زیان سے پوچھ کر تمہیں کنفرم کر دوں گی، روشنا نے کہتے ہوئے کچن سے منسلک ڈائننگ پر لوازمات سجائے۔ کیا کر رہی ہو تم؟ امثلہ نے پوچھا۔ ابھی تو میں زیان کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں، تم بھی ناشتہ کر لو، روشنا نے محبت سے کہا۔
جانو میں ناشتہ کر چکی ہوں. شہروز آفس اور ارمغان اسکول جا چکے. اب عثمان کو ناشتہ کروا رہی ہوں. ویری گڈ. کافی بزی روٹین ہے تمہاری، روشنا نے کہا. بچوں کی وجہ سے مصروفیت بڑھ جاتی ہے. حالانکہ شہروز نے تو مجھے سب کرنے سے منع کیا ہے، پر تمہیں پتہ ہے ہم سے فارغ نہیں رہا جاتا. ہاں یہ تو ہے، میرا بھی یہی حال ہے، روشنا نے جواب دیا. تم مجھے زیان بھائی سے کنفرم کر کے جلدی بتاؤ. اپنا دھیان رکھنا. اللہ حافظ کہہ کر امثلہ نے لائن منقطع کر دی. روشنا اس کے آواز کے سحر میں کھو گئی. اس کی ہنسی اس قدر مترنم تھی، لگا ماحول میں جل ترنگ سے بج اٹھے ہیں. کیا ہوا؟ اب اس طرح کیوں کھڑی ہیں؟ زیان واصف نے بلیک رسٹ واچ کلائی میں باندھے ماتھے پر بل ڈالے بت بنی روشنا سے استفسار کیا. کچھ نہیں، امثلہ کی کال آئی تھی، اس نے ہمیں آج ڈنر پر انوائٹ کیا ہے، روشنا نے گنگنا کر جواب دیا. زیان واصف نے بغور اسے دیکھا. وہ ڈائننگ کی کرسی گھسیٹتے مستقل اسے دیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے پھر چلیں گے ہم، زیان نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا. کیا واقعی؟ اس نے مسرور ہوتے بے یقینی سے استفسار کیا. زیان نے تائیدی انداز میں سر ہلایا. اتنی چھوٹی سی بات پر خوش ہو جاتی ہے. اس کے بے معنی سی خوشی میں اس کا انداز قابل دید تھا. آج اس چھوٹی سی خوشی کو پا کر اس کا انداز ہی الگ تھا. زیان نے بریک فاسٹ کرتے اور آفس جانے تک اس کے پر مسرت انداز کو بغور ملاحظہ کیا تھا. وہ پین اور ڈائری تھامے رائٹنگ ٹیبل پر جھکی ہوئی تھی. اسی وقت زیان ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا کمرے میں آیا. پلیز ایک کپ کافی بنا دیں، ٹائی بیڈ پر اچھالتے زیان نے کہا. زیان نے پہلی مرتبہ خود کافی کی فرمائش کی تھی. جی ابھی لاتی ہوں. وہ بے یقینی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ہمراہ پین پیڈ رائٹنگ ٹیبل پر چھوڑے کافی بنانے چلی گئی. زیان جو شاور لینے کے ارادے سے واش روم کی جانب بڑھ رہا تھا، پیڈ پر درج عنوان خواہش پر ٹھٹکا اور اس کی لکھی گئی نظم کو بغور پڑھنے لگا. روشنا تم نے مجھ سے عشق میں اپنے جذبات کو کاغذوں کی نظر کر دیا. تم اور کرو گی بھی کیا؟ میں خود تہی دامہ ہوں، بھلا تمہارے دامن میں خوشیاں کیسے بھروں؟ زیان نے خود کلامی کی. وہ لوگ مقررہ وقت پر ڈنر پر پہنچے تھے. امثلہ اور شہروز نے ان کا پرتپاک استقبال کیا. شہروز مجتبیٰ نے زیان سے گرم جوشی سے مصافحہ کیا. روز ولا قابل دید اور انٹیریئر ڈیزائننگ قابل دید تھا. چھوٹا مگر خوبصورت سا لان گرینری سے بھرپور. لان کی دیواریں بوگن ولایا کی بیلوں سے آراستہ تھیں. پورے لان میں رات کی رانی کی مسحور کن مہک چھائی تھی. لان کے آدھے حصے میں شیڈ ڈالا ہوا تھا جو کہ امریکن سٹائل کا تھا. اس جانب بچوں کا پلے ایریا تھا. اس کے دوسری جانب مصنوعی تالاب تھا جس میں رنگ برنگی ڈھیروں مچھلیاں موجود تھیں. سامنے ہی براؤن ماربل ہاؤس تھا جس کے ماتھے پر روز ولا درج تھا. مین گیٹ کے اطراف میں ریڈ، اورنج، بلو، پنک روزز کے امتزاج کے پھول ترتیب سے رکھے ہوئے تھے. شکریہ. یہ ہماری پیاری سی وائف کو گھر سنوارنے کا بے حد شوق ہے، زیان کی تعریف پر شہروز نے کہا تھا. میرے مکان کو انہوں نے ہی تو گھر بنایا ہے، شہروز نے شکریہ ادا کرتے ہوئے شرارت سے امثلہ کو دیکھتے کہا، جو سرخ جوڑے میں خود بھی سرخ ہو گئی. زیان نے بغور اس لونگ کپل کو دیکھا. پھر اس کی نگاہ روشنا تک گئی جس کے چہرے پر خوشی کا شائبہ تک نہ تھا جو اسے امثلہ کے چہرے پر دکھا تھا. روشنا پر اچٹتی نگاہ ڈال کر وہ شہروز کے ہمراہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا جو کہ بلیک صوفہ سیٹ سے آراستہ تھا. اسکائی بلو قالین، پردے، ڈیکوریشن پیسز تک اسکائی بلو تھے. ڈرائنگ روم بلیک اینڈ اسکائی بلو کنٹراسٹ کا بہترین امتزاج تھا. سامنے ہی ایکویریم میں ننھی منھی مچھلیاں ادھر ادھر پھر رہی تھیں. مختصراً ان کی یہ چھوٹی سی جنت ان کے لیے بے انتہا چاہت اور محبت کا غماز تھی. امثلہ اور روشنا بھی ڈرائنگ روم میں براجمان اپنی باتوں میں مگن تھیں. زیان یہ دونوں خواتین ہمیں ہرگز بھی بات کرنے کا موقع فراہم نہیں کریں گی. چلو ہم ہی لان میں چلتے ہیں. شہروز تمام تکلفات کو بالائے طاق رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا. زیان نے بھی جوس کا گلاس خالی کرتے اس کی تقلید کی. دونوں سہیلیاں فقط مسکرا کر رہ گئیں اور دوبارہ سے اپنے بیتے دنوں کے قصے یاد کرنے لگیں. زیان آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ لان میں زیان کے ساتھ چلتے ہوئے شہروز نے استفسار کیا. میری کوئی خاص مصروفیت تو نہیں. MBA
اور M.Com کرنے کے بعد کراچی میں اپنی ایک فرم چلا رہا ہوں. فی الحال اسلام آباد میں بھی اپنا دوسرا بزنس سیٹ کر رہا ہوں. ارادہ تو کب سے تھا مگر مصروفیت کچھ زیادہ تھی. اب وہاں سے تھوڑا ریلیکس ہوا تو فوراً اسلام آباد آنے کا ارادہ کر لیا. میں اکیلے آنے کا سوچ رہا تھا مگر یہاں کام زیادہ تھا اس لیے روشنا کو ساتھ لے آیا. تھوڑی مصروفیت کم ہو تو اسے شمالی علاقہ جات دکھانے لے جاؤں گا. زیان نے تفصیلاً جواب دیا. او ویری گڈ. ایسے ٹورز تو لازمی ہونے چاہیے. شہروز نے سراہا. تمہاری کیا مصروفیت ہیں؟ زیان نے شہروز سے پوچھا. یہ ہوئی نا یاروں والی بات. شہروز نے زیان کا ہاتھ دبایا. زیان کو یہ صاف کو انسان بے حد اچھا لگا. رنگت کالی تھی تو کیا ہوا، دل تو آئینے کی طرح صاف تھا. میری مصروفیت تو بے تحاشا ہے یار. CA کرنے کے بعد ایبراڈ سے دیگر کورسز کیے، وہاں جاب بھی کی، مالز بھی کھول رکھے ہیں جن کی وجہ سے وقت کم ملتا ہے، اس لیے ساتھ میں 2 ٹور اپنی وائف اور بچوں کے لیے رکھتا ہوں. ابھی سنڈے کو ہی ہم آسٹریلیا سے آئے ہیں. امثلہ کو سڈنی دیکھنے کا بے حد شوق تھا تو ہم وہاں 15 دن گزار کر آئے. اب انشاءاللہ حج کا ارادہ ہے. شہروز نے بتایا. شاپنگ سٹی میرے پسندیدہ مالز میں سے ہے. تمہارا کلیکشن بے حد اچھا ہے. خوشی ہوئی یہ جان کر کہ میرے پسندیدہ مال کے تم مالک ہو. تمہارے خیالات بھی اچھے ہیں. انشاءاللہ حج ٹور میں میں اور روشنا بھی تم لوگوں کے ساتھ ہوں گے. زیان نے مسکراتے ہوئے کہا. ریئلی؟ آر یو سیریس؟ شہروز نے بے یقینی سے استفسار کیا. یس آئی ایم سیریس. زیان نے کہتے ہوئے شہروز کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا. ویری گڈ. پھر ہماری اچھی گزرے گی پارٹنر. شہروز نے پر مسرت ہو کر کہا. چلو چل کر دیکھتے ہیں ان خواتین کے مذاکرات ختم ہوئے کہ نہیں. بہت سارا وقت ایک ساتھ گزارنے کے بعد شہروز یہ کہہ کر آگے بڑھا. اسی وقت اس کے سیل فون نے رنگ کرنا شروع کیا. زیان جگر تم ڈرائنگ روم میں بیٹھو، میں اس سے جان چھڑا کر آتا ہوں. میرے مینیجر سے میری خوشی برداشت نہیں ہوتی. شہروز نے سیل فون کو گھورتے ہوئے بے چارگی سے کہا. زیان نے مسکراتی نگاہ اس پر ڈالی. دروازے میں استادہ دبیز پردے ہٹا کر وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہو ہی رہا تھا جب اپنا نام سن کر چونکے بنا نہ رہ سکا. یہ غیر اخلاقی حرکت تھی مگر نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے مابین گفتگو سننے لگا. زیان بہت اچھے ہیں امثلہ، مگر انہیں مجھ سے محبت نہیں. میں نے صرف ان کا ساتھ مانگا تھا جو انہوں نے بخوشی مجھے دیا. انہوں نے پہلے ہی مجھے بتا دیا تھا کہ وہ فاریہ کی جگہ مجھے نہیں دے پائیں گے. مجھے اس وقت تو اعتراض نہیں تھا کہ مجھے میرا آئیڈیل مل رہا تھا اور مجھے کیا چاہیے. انہوں نے اسٹڈی روم کو اپنا بیڈ روم بنا رکھا ہے. تمہیں کیسے بتاؤں، لوگوں کی ٹٹولتی نظریں مجھے کس قدر شرمندہ کرتی ہیں کہ شادی کے 5 سال بعد بھی میری گود کھالی ہے. ہر کوئی مجھے میڈیکل چیک اپ کی ترکیب دیتے نہیں تھکتا. اب تو مما اور بھابھی بھی میرے لیے پریشان رہتی ہیں. ایسی سچویشن میں میرا مر جانے کا دل کرتا ہے. امثلہ میں نے یہ باتیں کسی سے شیئر نہیں کی مگر ان تمام باتوں کو دل میں دفن کر کے مجھے لگتا ہے کہ میرا دن ایک دن بند ہو جائے گا. میں اب لڑ جھگڑ کر تو محبت کی بھیک نہیں مانگ سکتی نا. میں نے زیان اور انشرا کے لیے اپنی زیست وقف کر دی. وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، بنا کہے میری ضروریات پوری کرتے ہیں. جب دلوں میں محبت کا کہیں گزر بسر نہ ہو تو ہر شے بے معنی نظر آتی ہے. جبر اور محبت میں یہی تو فرق ہوتا ہے. روشنا نے نہایت کرب سے کہا. روشی کسی کا بے حد دھیان رکھنا بھی تو محبت ہی ہے نا. زیان بھائی واقعی تم سے محبت کرنے لگے ہیں مگر وہ خود اس حقیقت سے انجان ہیں اور تم خود بھی اس حقیقت سے بے خبر ہو. فاریہ تو ان کی پہلی محبت ہے، وہ اسے کبھی نہیں بھولیں گے مگر تمہارے بنا وہ رہ نہیں پائیں گے. امثلہ نے بغور اسے دیکھتے کہا. کیا فائدہ ایسی محبت کا جس کو پانے کے لیے میں ہر پل ترستی ہوں. میرے کتنے ہی اہم ماہوں سال بیت گئے. کاش میں آئیڈیل ہی نہ بناتی، یا اگر بناتی بھی تو کسی عام شکل و صورت والے شخص کو بناتی تو کم از کم وہ مجھ سے محبت تو کرتا، روٹ جانے پر مجھے مناتا. اس سے میری خوشیوں اور غموں سے کوئی فرق ہوتا. مجھے میرے اتنے اہم ماہوں سال گزر جانے کا ملال تو نہ ہوتا. عشق سیراب ہے، ہرگز بھی حسین خواب نہیں. اس عشق کے پیچھے بھاگ بھاگ کر میرا وجود اور دل لہو لہان ہو چکا ہے. روشنا کا گلا روند گیا. روشی چپ کر جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا. امثلہ نے اسے گلے لگایا.
عزیزت جان سہیلی کے آنسو اسے تکلیف میں مبتلا کر رہے تھے۔ سوری یار، مینیجر جان نہیں چھوڑ رہا تھا، مال میں کچھ ایشوز آ گئے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں خود مینیج کرنے کے بجائے مجھے فون کھڑکا دیتا ہے، شہروز نے بیزاری سے کہا۔ اب تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ حد ہو گئی، ان خواتین کی گفتگو کی محفل اب تک برخاست نہیں ہوئی۔ انہیں احساس ہی نہیں کہ زیان بیچارہ کب سے کھڑا کشمکش میں مبتلا ہے کہ اندر جائے یا نہیں۔ تیز تیز بولتے شہروز نے دبیز پردے ہٹائے۔ کب سے سن کر امثلہ اور رشنا پریشان ہو گئیں، یعنی ان کی تمام گفتگو زیان نے بغور سنی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی زیان نے رشنا کے چہرے کو بغور دیکھا۔ اس کے انداز سے ہرگز ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ وہ سب کچھ سن چکا ہے یا وہ ایسا پوز کر رہا ہے۔ رشنا اور امثلہ سمجھ ہی نہ پائیں۔ زیان کے ملازم نے ڈنر سرو کر دینے کی اطلاع دی۔ ان چاروں نے ڈائننگ کا رخ کیا۔ امثلہ سوچ رہی تھی کہ اگر زیان نے گفتگو سن بھی لی ہے تو اسے مثبت انداز میں لے اور اپنی کوتاہیوں کو ختم کرے۔ تمام چیزیں امثلہ نے خود بنائی تھیں۔ شہروز بھی مسلسل مسکراتی نظر امثلہ پر ڈال رہا تھا۔ رشنا زیان کے اس طرح ہنسنے بولنے پر حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو چکی تھی۔ شاندار ڈنر کروانے پر زیان نے امثلہ کے سر پر ہاتھ رکھے اسے کئی نیلے نوٹ تھمائے، جسے شکریہ کے ساتھ امثلہ نے قبول کیا۔ آرام سے بھائی، بے فکر رہو، میں ہرگز بھی واپس والیٹ میں رکھنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ زیان کا انداز شرارتی تھا۔ امثلہ جھیم گئی۔ آج سے ہماری پیاری وائف کی بیسٹ فرینڈ ہماری چھوٹی بہن ہے۔ زیان نے رشنا کے چہرے پر رنگوں کے اتار چڑھاؤ کو بغور دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ لفظ پیاری وائف پر وہ بے اختیار ٹھٹکی۔ پانی کا گھونٹ حلق میں اٹک گیا جس کے باعث اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ امثلہ نے رشنا کا ہاتھ گرم جوشی سے دبایا۔ اسے اب یقین ہوا چلا تھا کہ رشنا کی زندگی میں جلد ہی خوشیاں لوٹنے والی ہیں۔ امثلہ کے گھر سے آنے کے بعد زیان نے اسٹڈی روم کا رخ کیا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے وہ صوفے پر گرنے کے انداز میں براجمان ہو گیا۔ وہ مسلسل خود احتسابی کے عمل میں مبتلا تھا۔ میں کیوں اسے اذیت سے دوچار کر رہا ہوں؟ اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ میری بچی کو اس نے کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، مگر میں فاریہ کے محبت میں اس قدر گم ہوں کہ مجھے میری بچی کے ساتھ ساتھ اس کے شب و روز کی بھی خبر نہیں۔ مگر اس نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ اس کے لب ہمیشہ خاموش رہتے ہیں۔ وہ رات بھر جاگا کرتی ہے۔ اسے میری شب و روز کی کس قدر پرواہ ہے، مگر مجھے اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں۔ کتنا دکھ ملتا ہے اس طرح تہی دامہ رہ کر۔ کس قدر مماثلت ہے ہمارے دکھوں میں۔ کرب سے سوچ کر زیان نے رشنا کی طرف اپنی توجہ مبذول کی۔ رشنا اب ابھی تک سوئی نہیں؟ زیان نے اس کے عین سامنے والے صوفے پر براجمان ہوتے استفسار کیا۔ بس سونے ہی لگی تھی، ماما کی کال آ گئی۔ اپنے خیالوں میں گم رشنا نے قدرے چونک کر کہا۔ کیا کہہ رہی تھی ماما؟ زیان نے متوجہ ہو کر پوچھا۔ وہ لفظ ماما پر بے ساختہ ٹھٹکی۔ آج زیان اسے حیران کر رہا تھا کیونکہ وہ رشنا کی ماما کو آنٹی ہی کہتا تھا۔ جی وہ سفینہ کی شادی ہے نا، وہ میری پھپھو کی بیٹی کی، وہ لوگ ہمیں انوائٹ تو کر گئے تھے۔ ماما بھابھی اور راسی بھی اسلام آباد آئے ہوئے ہیں۔ تمام کزنز بہت اصرار سے مجھے رکنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ رشنا نے یاد دہانی کروانے کے بعد قدرے حیران ہو کر تمام باتیں اسے گوش گزار کی۔ زیان نے کبھی بھی اس کی ذات کی گرہیں کھولنے کی کوشش نہیں کی تھی اور نہ ہی ان کی بابت اتنا اشتیاق ظاہر کیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں آپ کو کل ڈراپ کر آؤں گا، شام میں تیار رہیے گا۔ وہ اپنی ٹون بدلتے ہوئے کہہ کر رکا نہیں تھا۔ رشنا کی بھیگی آنکھوں نے اس کا دھوپ چھاؤں سا روپ دیکھا۔ میرے وہاں رکنے پر انہیں کون سا فرق پڑے گا؟ میری اہمیت ہی کیا ہے ان کی نظر پر؟ رشنا نے بے بسی سے سوچ کر آنکھیں میچ لیں۔ آفس سے آنے کے بعد زیان نے اسے اس کی پھپھو کے گھر ڈراپ کیا۔ کتنی ویرانی تھی اس کے دلکش نینوں میں، کتنا کرب تھا اس کے لفظوں میں۔ میں نے اسے روکنے کی صحیح ہی نہیں کی۔ وہ یقیناً سوچ رہی ہوگی کہ اس کے میری زندگی میں رہنے اور نہ رہنے سے میری ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مشکل سوچتے ہوئے وہ انجان راستوں پر محو سفر تھا، جیسے اس کی منزل کھو گئی ہو۔
کار سائڈ پر روکتے اس نے اسکرین پر موجود نمبر دیکھا۔ نمبر فاریہ کے ماما کا تھا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ السلام علیکم۔ زیان واصف نے نوک کرتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام ڈیڈی، میں آپ اور ممی کو بہت مس کر رہی ہوں۔ ابھی ممی کو فون کیا تھا، اس کے بعد آپ کو کیا۔ ڈیڈی مجھے ممی بہت یاد آ رہی ہیں، انشرا نے چھوٹتے ہی اپنا مدعا معصومیت سے بیان کیا۔ تو بیٹا آ جاؤ نا، ہم بھی آپ کو مس کر رہے ہیں، زیان نے خود کو کمپوز کرتے کہا۔ ڈیڈی میں نیکسٹ سنڈے آ جاؤں گی، ممی کو میری طرف سے پیار کہیے گا۔ میں نے ان کو کہہ دیا ہے کہ آپ بھی ان کو کہہ دینا۔ آپ کو پتہ ہے نا ڈیڈی، میری ممی دنیا کی بیسٹ ممی ہیں، انشرا نے محبت سے گندے لہجے میں کہا۔ اچھا صرف ممی اچھی ہیں، ڈیڈی نہیں اچھے؟ زیان نے مسکرا کر استفسار کیا۔ آپ بھی اچھے ہیں، پر ممی آپ سے بھی زیادہ اچھی ہیں، وہ ہر وقت میرا خیال رکھتی ہیں، آپ کو تو میں یاد نہیں آتی، انشرا نے کھلکھلاتے ہوئے شکوہ کیا۔ ماں کی محبت اس کے دل و ذہن میں بسی ہوئی تھی۔ بیٹا اب آپ کو شکایت نہیں ہوگی، زیان نے دل میں اعتراف کرتے کہا۔ اوکے ڈیڈی، اللہ حافظ، انشرا نے لائن منقطع کر دی۔ ستیلی ماں کا تصور ہی کتنا ہولناک ہوتا ہے، مگر روشنا نے تو اسے اپنی جان سے زیادہ چاہا تھا۔ شاید فاریہ کی محبت میں خود سے جڑی لڑکی کے ساتھ ساتھ انشا کو بھی فراموش کیے ہوئے ہوں۔ انشو بھی مجھ سے زیادہ روشنا سے محبت کرتی ہے۔ کس قدر اہم ہے روشنا میرے لیے اور انشرا کے لیے، اس کے بغیر ہم بالکل ادھورے ہیں۔ میری بچی کو اس نے ماں کا پیار دیا اور میں نے اسے تکلیف، دکھ اور آنسو دیے۔ وہ مسلسل ذہنی اذیت سے دوچار تھا۔ آفس جانے کے لیے وہ معمول سے آدھے گھنٹے کی تاخیر سے جاگا۔ روشنا کے ایک دن گھر نہ ہونے سے اس کی زیست میں کتنا فرق پڑا تھا۔ ملازم نے ناشتہ لگا دیا۔ چائے کا مگ بے دلی سے خالی کرتے وہ آفس جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا دل کسی بھی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ میں اسے کتنا یاد کر رہا ہوں، شاید نہیں، یقیناً میں اس سے محبت کرتا ہوں، مگر میں خود اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر پا رہا۔ امثلہ نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ کاش وہ کبھی شکوہ ہی کر لیتی تو میرے دل میں اتنا بوجھ نہ ہوتا۔ وہ کبھی اس طرح مجھے چھوڑ کر بھی تو نہیں گئی جو مجھے اس حقیقت کا ادراک ہوتا۔ آفس ٹائم ختم ہونے سے قبل ہی وہ کوٹ کاندھے پر ڈالے اٹھ کھڑا ہوا۔ مسلسل ذہنی اذیت میں مبتلا وہ پاگل ہونے کو تھا۔ نہ جانے وہ کون سا جذبہ تھا جس کے تحت وہ انجانے راستوں پر سفر کرتے کرتے روشنا کی پھپھو کے گھر کار روک چکا تھا۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ پاؤں گا۔ وہ کار لیے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ گیٹ کیپر نے اسے دیکھ کر سلام کرتے ہوئے دروازہ وا کر دیا۔ ملازم نے اسے گیسٹ روم میں بٹھا کے روشنا کو اس کی آمد کی اطلاع دی۔ اسے وہاں بیٹھے فقط کچھ ہی پل ہوئے تھے جب سٹنگ روم میں روشنا گھبرائی ہوئی داخل ہوئی۔ السلام علیکم، آپ اس وقت سب خیریت تو ہے نا؟ روشنا نے پریشان کن لہجے میں استفسار کیا۔ کچھ بھی خیریت نہیں ہے، زیان گویا ہوا۔ اس کا انداز تخاطب روشنا کو مسلسل ہلا رہا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ انشو ٹھیک ہے نا؟ روشنا مزید پریشان ہوئی۔ انشو ٹھیک ہے، میں ٹھیک نہیں۔ تم میرے ساتھ چلو، میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ تم کل فنکشن میں آ جانا، مگر فی الحال میرے ساتھ چلو، زیان کا ملتجی لہجہ تھا۔ روشنا اس کا انداز سمجھنے سے قاصر تھی۔ اچھا میں ابھی آتی ہوں، روشنا نے کھڑے ہوتے کہا۔ کچھ دیر بعد وہ بیگ کندھوں پر ڈالے زیان کے سامنے تھی۔ ماما اور پھپھو بھی اسی کے ساتھ ہی چلی آئیں۔ زیان بیٹا کیا ہوا، سب خیریت ہے نا؟ ماما بہت فکر مند نظر آ رہی تھیں۔ زیان کو ان کا فکر مندانہ انداز اچھا لگا۔ جی ماما سب خیریت ہے، میں اور روشنا تمام فنکشن انشاءاللہ اٹینڈ کریں گے، ابھی ہمیں اجازت دیں، زیان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ وہ بھی فقط ماما کہنے پر ٹھٹکے بنا نہ رہ سکیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ تم دونوں کو ایمان میں رکھے۔ دعا کے ساتھ ماما اور پھپھو نے ان کو رخصت کیا۔ شام کے سائے گہرے ہو چلے تھے۔ وہ ارد گرد سے بے نیاز کار کی فرنٹ سیٹ پر زیان واصف کے ہمراہ براجمان تھی۔ زیان واصف کا یہ انداز اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں مگن تھی۔ ونڈو سے باہر جھانکتے ہوئے وہ زیان سے یکسر بے نیاز تھی۔ زیان نے اس کے گریز کو ملاحظہ کیا۔ روشنا ہنوز خاموش تھی اور نظریں بدستور باہر تھیں۔ زیان نے اب تک ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ وہ اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ جب ہی مسلسل ایک ہی راستے پر سفر کرتے کرتے وہ تھک سی گئی۔
پھپھو کے گھر سے ان کے گھر کا راستہ اتنا بھی طویل نہیں تھا. انہیں وہاں سے نکلے کافی وقت گزر چکا تھا. مستقل ایک ہی راستے میں گاڑی دوڑاتے زیان کے لب ساکت تھے. یہ ہمارے گھر کا تو راستہ نہیں. انجان سڑکوں پر سفر کرتے ہوئے آخر روشنا نے پوچھ ہی لیا. روشی جی، میں نے کب کہا کہ یہ ہمارے گھر کا راستہ ہے؟ یہ راستے تو پیار، محبت، عشق کے ہیں. کیا ان راستوں پر تم میری ہم سفر بنو گی؟ زیان واصف نے اس کی حیرت سے حظ اٹھاتے ہوئے مسکرا کر استفسار کیا. جی؟ روشنا حیران تھی. کچھ نہیں، تمام مطلب بعد میں سمجھاؤں گا. پہلے اس کافی شاپ میں چلتے ہیں. مجھے یہاں کی کافی بہت پسند ہے. کار کو پارک کرتے زیان نے روشنا کی جانب کا دروازہ وا کیا. روشنا نے نہ سمجھی کے انداز میں اس کی تقلید کی. میز منتخب کر کے زیان واصف اس کے عین سامنے براجمان تھا. گلدان سر سے گلاب کی اد کھلی کلی ان کے درمیان حائل تھی. کافی شاپ نہایت پرسکون گوشے میں قائم تھا. وال ٹو وال گلاس کے تھے. وہاں کا ماحول کافی اچھا تھا، مگر زیان واصف کی بولتی نظروں سے وہ کنفیوزڈ ہو رہی تھی. وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا. میں چاہتا ہوں اب کوئی بھی شے ہمارے درمیان حائل نہ ہو. اس نے گلدان سائڈ پر کرتے ہوئے سرخ گلاب اسے تھمایا. روشنا نے بے یقینی سے اسے دیکھا. میری زندگی ایسے تو نہ دیکھو، زیان نے شرارت سے کہا. روشنا نے نظریں جھکا لیں. میں گزرے ہوئے ماہوں سال تو تمہیں واپس نہیں کر سکتا روشی، مگر جو آنے والے ماہوں سال ہیں انہیں ضرور پرمسرت بنا سکتا ہوں. روشنا نے بے ساختہ نظریں اٹھائیں. محبت تو مجھے تم سے اس وقت سے ہے جب میں نے پہلی مرتبہ تمہیں دیکھا. اس وقت تم مجھے موم کی تراشیدہ کوئی مورت لگی جو ماحول کے حسن میں اس قدر گم تھی کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ محویت سے کوئی اسے دیکھ رہا ہے. مجھے فاریہ کے ساتھ عشق ہے. جب ہی تمہارے ساتھ زیادتی کی میں خود کون سا سکون میں رہا. تمہیں تڑپا کر سکون مجھے بھی نہیں ملا. تمہیں رلا کر قرار مجھے بھی نہیں آیا. امثلہ درست کہتی ہے. مجھے تم سے محبت ہے جس کا علم مجھے خود نہیں تھا، مگر اب مجھے علم ہو گیا ہے. میں اپنی تمام تر کوتاہیوں کی معافی مانگتا ہوں. تم خوش رہو گی تو میں بھی خوش رہوں گا. اس نے روشنا کے نرم و نازک ہاتھ کو تھام کر کہا. پلیز یہ ڈل اور بورنگ کلر زیب تن کرنا چھوڑو. زیان نے اس کے زرد ڈریس کو دیکھ کر کہا جس میں وہ مرجھایا ہوا سرسوں کا پھول لگ رہی تھی. مجھے یہ خوشی کتنے اہم ماہوں سال گزر جانے کے بعد ملی جس پر میں خوش بھی نہیں ہو پا رہی. آئیڈیلزم واقعی کتابوں میں اچھا لگتا ہے، حقیقت میں یہ کتنا دکھی کرتا ہے. کوئی مجھ سے پوچھے یہ ٹین ایج کا پاگل پن ہے جس کا شکار میں خود بھی ہوئی اور نہ جانے اور کیا کیا سوچ رہی تھی. کہاں کھو گئی؟ زیان نے اس کے دلکش نینوں کے آگے ہاتھ لہرایا. کہیں نہیں، بس یوں ہی. روشنا نے اتنا ہی کہا. تمہیں بہت ملال ہے نا اپنے ماہوں سال بیت جانے کا؟ زیان واصف نے محبت سے مخمور لہجے میں کہا. روشنا نے بے ساختہ اثبات میں سر ہلایا. مجھے معاف نہیں کرو گی؟ زیان کا انداز سوالیہ تھا. آپ کی جب کوئی غلطی نہیں تو معافی کیسی؟ روشنا نے نرمی سے جواب دیا. غلطی نہیں جانا، میری جانب سے غلطیاں ہوئی ہیں جو انسان اس دنیا میں نہیں اس کے ساتھ انصاف کرتے کرتے جیتے جاگتے وجود سے ناانصافی کر بیٹھا. میں فاریہ سے محبت میں یہ فراموش کیے ہوئے تھا کہ تمہیں کن کن مشکلات کا سامنا ہے. روشنا مجھے معاف کر دو. میں سمجھتا تھا کہ فاریہ کے بعد میں کسی سے محبت نہیں کر سکتا، تو یہ میری منطق کھوٹا سکہ ثابت ہوئی. ہر محبت کا اپنا الگ انداز اور الگ مقام ہوتا ہے. ویٹر کو کافی کا آرڈر دینے کے بعد زیان نے تفصیلاً جواب دیا. میں نے آپ کو معاف کیا، روشنا نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے کہا. بہت شکریہ روشی، میں تم سے بے تحاشا محبت کرنے لگا ہوں. تم نے تو میری زندگی کو روشنیوں سے بھر دی. میں وعدہ کرتا ہوں اپنی روشنی کو کبھی بھی مدھم نہیں ہونے دوں گا. زیان واصف نے اسے یقین دلایا. اور ایک بات میری جان، عشق سیراب نہیں، ایک بہت ہی حسین خواب ہے. محبت
انسان کو سر تاپا بدل دیتی ہے، تمہاری محبت نے یکسر بدل دیا ہے، مجھے اس کا بارہا اعتراف ہے۔ زیان کے اقرار پر روشنا کے دل میں ڈھیروں اطمینان اور سکون اتر آیا۔ روشنا، تا حیات تم میرا ساتھ دو گی نا؟ زیان نے آنکھوں میں محبتوں کا جہان آباد کیے بے حد آس سے پوچھا۔ جی ہاں، میں ہر قدم پر آپ کا ساتھ دوں گی، روشنا نے اس کی آنکھوں میں جلتے محبت کے شمعوں کو بغور دیکھتے مسکرا کر کہا۔ اس کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگاتے زیان نے کہا، کیا آپ ہر قدم پر میرا ساتھ دیں گے؟ روشنا نے اپنے محبوب شوہر سے استفسار کیا۔ میں ہر قدم، ہر راہ، ہر منزل، ہر جگہ، ہر پہر، ہر لمحے تمہارا ساتھ دوں گا، کیونکہ مجھے تم سے بے حد، بے انتہا، بے تحاشا محبت جو ہے، زیان نے روانگی سے کہا۔ اس کی روانگی پر روشنا نے ہنس کر کہکا لگایا۔ اس کی کھلکھلاہٹ سے ارد گرد جل ترنگ سے بج اٹھے جسے زیان نے بغور سنا تھا۔ اس کی ہنسی اس جیسی شفاف اور محترم تھی۔ زیان واصف نے چہرے پر ہاتھ رکھے محویت سے اسے دیکھا۔ محبت اور چاہت اچھے اچھوں کو بدل دیا کرتی ہے۔ اسے روشنا کا یہ جملہ بے ساختہ یاد آیا۔ وہ روشنا کو تا عمر خوش رکھنے کا عہد کیے اپنی شریک زندگی کا ہاتھ تھامے واپسی کے راستے پر محو سفر تھا۔ چاند راستوں کے ہمراہ ان کے ملن سے شرما کر بادلوں کی اوٹ میں جا چھپا تھا۔ چاند چھپنے اور نکلنے کا منظر بغور دیکھتے ہوئے روشنا نے سی ڈی پلیئر آن کرتے ہوئے اپنا سر زیان واصف کے کندھے پر رکھ دیا۔ زیان نے مسکراتی نگاہوں سے اس تھکی ماندی لڑکی کو بغور دیکھا جو بہت سی مسافت بس اس کے لیے طے کر کے آئی تھی۔ زیان نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھے اسے خود سے مزید قریب کیا تھا۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں کسی اور ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اللہ حافظ۔